علم آمین. الحمد للہ رب العالمین. الحمد للہ رب العالمین. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے فضل و کرم سے الحمد للہ آج کی کلاس ہم شروع کریں گے. الحمد للہ. الحمد للہ رب العالمین. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. سورة البقرة آية نمبر 98 to 99. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من كان عدوا لله وملائكته ورسله، اور جو کوئی ہے دشمن اللہ کا اور اس کے فرشتوں کا اور اس کے رسولوں کا، جبرائیل و میکالا، فَإِنَّ اللَّهَ، تو بے شک اللہ سبحانہ وتعالی دشمن ہے ان کافروں. وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ، البتہ تحقیق انہیں کہ شورلی سرٹنلی اللہ سبحانہ وتعالی فرماتے ہیں کہ ہم نے نازل کیے ہیں الیک آپ کی طرف آیات واضح، اور نہیں کفر کرتے ان کا مگر جو فاسق ہیں. کیا اور جب کبھی انہوں نے عہد کیا، کوئی عہد پھینک دیا اسے ایک گروہ نے ان میں سے، بلکہ اکثر ان کے وہ ایمان نہیں لاتے. تو الحمدللہ جب بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا عہد آتا ہے، عہد مطلب the ayats of اللہ سبحانہ وتعالیٰ، اس کو کیا کرتے ہیں لوگ ایک طرف پھینک دیتے ہیں. سارے کے سارے نہیں، ایک گروہ، ایک یہ جو ہوتا ہے ایک گروپ جو ہوتا ہے الحمدللہ وہ پھینک دیتا ہے، یعنی کہ اس کے اوپر کان نہیں دھرتے، آتے نہیں ہیں الحمدللہ. تو اکثر ان میں کے لوگ ایمان نہیں لاتے. ولما، اور جب جاءہم آ گیا ان کے پاس، رسول من عند اللہ، اور ایسے میں ان کے پاس کوئی رسول بھی آئے تصدیق کرنے والا اس کی جو ان کے پاس ہے، تو پھینک دیتے ہیں اس میں کا ایک گروہ. سب کے سب نہیں، ایک چھوٹا گروہ ایمان لے آتا ہے، ایک چھوٹا گروہ آتا ہے، اور بڑا جو گروپ ہوتا ہے وہ کیا کرتے ہیں، وہ اس کو اٹھا کے پیٹ پیچھے ڈال دیتے ہیں یا پھینک دیتے ہیں. اتل کتاب کتاب اللہ وراء ظہورہم، کہاں پہ پھینک دیتے ہیں؟ یہ میں نہیں کہہ رہی ہوں، نبذ سیہ دوڑ نبذ، پھینک دیا. یہ گروہ نے ان لوگوں میں سے جو دیے گئے تھے کتاب، ایک گروہ نے، not all of the people، اللہ کی کتاب کو اپنے ظہورہم، اپنے پیٹوں کے پیچھے ڈال لیتے ہیں، جیسے کہ وہ علم. اب یہی انسان کا کام ہے، یہی انسان کر رہے ہیں. میجورٹی آف دا پیپل دے آر ڈوئنگ دا سیم تھنگ. آیت نمبر 102. وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا. الحمدللہ. تو اس کی پیروی کرنے لگے جو سلیمان کے سلطنت میں شیاطین پڑھا کرتے تھے، اور سلیمان نے کفر نہیں کیا بلکہ شیطانوں نے ہی کفر کیا. وہ لوگوں کو جادو سکھاتے تھے اور اس کے پیچھے لگ گئے. جو بابل میں ہاروت و ماروت جو دو فرشتوں پر اتارا گیا تھا، وہ دونوں کسی کو کچھ نہیں سکھاتے تھے جب تک یہ نہ کہہ دیتے کہ ہم تو صرف آزمائشیں، پس تم جانو، یعنی کہ تم جادو سیکھ کر کفر نہ کرو. پھر بھی لوگوں نے ان سے جادو، یعنی کہ پھر بھی لوگ ان دونوں سے وہ جادو جو بھی چیز ہے سیکھتے، جسے یہ ہوتا ہے کہ مرئی و زوجی، میاں بیوی میں جدائی ڈال دے، اور وہ اللہ کے حکم سے اس کے سوا کچھ بھی نقصان نہیں دے سکتے. اور ایسی چیز سیکھتے تھے جو ان کو نقصان پہنچاتی تھی اور فائدہ نہ دیتی تھی، حالانکہ وہ خوب جانتے تھے کہ جس نے اسے خریدا اس کا آخرت میں کچھ حصہ نہیں. اور یقیناً کتنی بری چیز تھی وہ چیز جس کے بدلے میں انہوں نے اپنے جانوں کو بیچ ڈالا. ان کو نفع نہیں دیتا تھا، ولا ينفعهم، نفع بھی نہیں دیتا تھا، فائدہ بھی نہیں پہنچتا تھا، جس کو وہ خوب جانتے تھے. وَلَقَدْ عَلِمُوا لِمَنِ اشْتَرَى، وہ جو بھی خرید و فروخت کر رہے تھے، جو بھی بارٹر سسٹم کر رہے تھے، اس کو وہ جانتے تھے. یقیناً وہ بہت ہی بری چیز تھی، آخرت میں ان کے لیے کوئی حصہ نہیں. اور وہ چیز جس کے بدلے میں انہوں نے اپنے جانوں کو بیچ ڈالا، کاش وہ جانتے. وَلَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ. تو جادو سے بچاؤ کا یہاں
तरीका भी है इसमें कि हमको क्या करना है, अपने आप को जादू से बचाना है तो हिफाजत के अस्कार करने हैं, सुबह शाम के अस्कार करने हैं, आयतल कुर्सी पढ़नी है, सूरतल बकरा, मुआविज़तैन एक्सेट्रा एक्सेट्रा, और कसरत से इस्तग़फ़ार करना है, कसरत से अल्लाह सुब्हानहू व तआला का जिक्र करना है। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। तो और यहाँ ये भी बात बताई गई है कि ईमान वालों को, ऐ ईमान वालों तुम राइना ना कहो, ये आदत इनके रियायत कीजिए, जो हमारी आदत बन गई थी कहते कहते सभी लोग जो ऐसे ही कह रहे थे रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाता है बल्कि तुम कहो उन्जुरना, राइना थोड़ा सा खींच के, एक आधा आधा काउंट भी अगर खींच कर ज्यादा पढ़ेंगे तो वो गेहूं बेचने वाला चरवाहा वगैरह वगैरह ऐसे माने आ जाते हैं। तो यहूदी लोग इस तरीके से कहा करते थे। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमा दिया कि तुम अब ऐसे राइना ना कहे या रसूल, रियायत कीजिए हमारी तरफ, देखिए हमारी तरफ, बल्कि ऐसे कहिए कि नजर कीजिए हमारी तरफ, और वस्माओ और हमको सुनो या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वलिल काफिरीन अज़ाबुन अलीम, और काफिलों के लिए तो दर्दनाक अजाब है। तो अल्हम्दुलिल्लाह, और यहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं कि और अल्लाह सुब्हानहू व तआला खास कर लेता है अपने रहमत के साथ जिसको वो चाहता है, जुल फद्लिल अज़ीम, अल्लाह सुब्हानहू व तआला बहुत ही बड़ा फضل वाला है। जो भी हम मनसूख करते हैं, कोई आयत या हम भुलवा देते हैं, हम ले आते हैं फिर उससे बेहतर आयत या उस जैसी ही कोई आयत ले आते हैं। क्या तुम नहीं जानते, क्या आपने नहीं जाना कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला, क्या आप नहीं जानते ये लोग कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला हर चीज पर बहुत कुदरत रखने वाला है। अलम तालम, क्या आपने ये भी नहीं जाना कि अन्नल्लाह लहु मुल्कु समावाति वल अर्द, बेशक अल्लाह सुब्हानहू व तआला ही के लिए है बादशाहत और आसमान और जमीनों की, और नहीं है तुम्हारे लिए सिवाय अल्लाह के कोई दोस्त और ना कोई मददगार। क्या तुम चाहते हो कि तुम सवाल करो अपने रसूल से जैसा कि वो सवाल किए गए मूसा इससे कबल, यानी कि इससे कबल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कबल और हमसे कबल, और जो कोई बदले में लेगा कुफ्र को ईमान के, तो तहकीकन तो श्योरली सर्टेनली वो भटक गया सीधे रास्ते से। तो वद्दा कसीरु मिन अहलिल किताब, वो चाहते हैं कि बहुत से लोग, बहुत से अहले किताब में से, कि काश के वो फेर दें तुम्हें, तुम्हारे ईमान के बाद तुमको काफिर बनाकर भेज दे। जो लोग ईमान नहीं लाते, जो ईमान नाम के मुसलमान तो होते ही मगर वो अपने दिलों में ईमान को रखते ही या नहीं रखते ही पता नहीं, मगर ऐसे लोग वो चाहते हैं कि तुमको भी उनके जैसा बना दे। क्यों करते हैं ये लोग ऐसा? हसद की बिना पर करते हैं। अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाता है हसदन मिन इंदी अनफुसिहिम, उनके नफ्सों में ये जो हसद होता है वो हसद की बिना भी नहीं चाहते, वो बिना हसद की बिना पर नहीं चाहते कि लोग हमसे अच्छे बनकर हमसे आगे निकल जाए, इसलिए वो अच्छे लोगों को भी ईमान ले आकर जो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के महफिल में बैठते जाते उनके साथ इस तरीके का मामला करते। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाता है वाफु वस्फहु, तो ऐसे लोगों को दरगुजर करो, माफ कर दो, यहाँ तक कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला अपना हुक्म ले आए, क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू व तआला क्या है, कुदरत वाला है। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह सुब्हानहू व तआला यहाँ पे ये बात फरमा रहे हैं कि, और क्या बात फरमाते हैं अल्लाह सुब्हानहू व तआला, देखिए कि वो अकीमुस सलात व आतुज़ ज़काह, कि नमाज कायम करो और ज़कात अदा करो, और जो भी तुम आगे भेजोगे, यानी कि अमल करके तुम जो भी आगे भेजोगे अपने नफ्सों के लिए होगा मिन खैर, कोई बेहतर चीज तो तुम पाओगे उसे, जो भी तुम खैर अपने हाथों से अमल करके आगे भेजोगे तुम उसको पाओगे अल्लाह सुब्हानहू व तआला के पास, क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू व तआला बेशक उसको जो तुम अमल करते हो खूब देखने वाला है। तो उन्होंने कहा, किन्होंने कहा कि हरगिज यहूदी लोग कह रहे हैं कि हरगिज दाखिल होगा जन्नत में मगर वो जो यहूदी होगा या नसरानी होगा, वही लोग जन्नत में दाखिल होंगे। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाता है कह दीजिए इन लोगों से कि तुम्हारी तमन्ना ये झूठी तमन्ना, ये विशफुल थिंकिंग है तुम्हारी। कुल हातु बुरहानकुम, और अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं कि अगर तुम्हारी बात सच्ची है तो प्रोड्यूस द प्रूफ। ओके, प्रूफ ले आओ अगर तुम सच्चे हो।
تو اللہ سبحانہ وتعالی 112 میں فرماتے ہیں بلا کیوں نہیں من اسلم وجہہ للہ وہو محسن. تو who is a محسن, اللہ سبحانہ وتعالی has given the definition of a محسن in this ayah. تو محسن وہ ہوتا ہے جس نے سپرد کر دیا اپنا چہرہ اپنے اللہ کے لیے. چہرہ کہہ کر اللہ سبحانہ وتعالی سر سے پیر تک, چہرے کے اندر دماغ کے اندر وہ کیا چیزیں ہوتی ہیں ان سب کو لیا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی فرماتے ہیں جو اپنا چہرہ, جو اپنا آپ اللہ سبحانہ وتعالی کے سپرد کر دیتا ہے وہ ہوتا ہے محسن. تو اس کے لیے ایسے ہے اللہ سبحانہ وتعالی کے پاس اس کا اجر ہے, اس کے رب کے پاس. ایسے محسن لوگوں کے لیے نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ کوئی وہ غمگین ہوں گے. اور قالت الیہود وقالت النصارى, یہود کہتے ہیں اور نصارہ کہتے ہیں. یہود کیا کہتے ہیں, لیست النصارى علی شیء, نصارہ جو ہیں کرسچنز جو لوگ ہیں وہ کسی چیز پر نہیں ہیں. اور یہ نصارہ کہتے ہیں کہ نہیں یہ یہود ہے نا, ان کے پاس کوئی چیز نہیں, یہ کسی چیز پر نہیں ہے. حالانکہ وہ دونوں کے پاس کتابیں ہیں, وہم یتلون الکتاب, حالانکہ وہ تلاوت کرتے ہیں کتاب کی. کذالک قال الذین لا یعلمون مثل قولہم, اسی طرح کہا انہوں نے جو علم نہیں رکھتے ان کی بات کے معنی جسٹ لائک دیر بات. واللہ یحکم بینہم, تو اللہ اب یہ دونوں اس طریقے سے جھگڑ رہے تھے, انہیں کے آرگومنٹس کر رہے تھے, تو فیصلہ کرے گا اللہ سبحانہ وتعالی ان دونوں کے اوپر کہ کون صحیح راستے پر ہے, حق پر ہے اندر قیامت کے دن. فیما کانوا فیہ یختلفون, جس میں وہ اختلاف کر رہے تھے. ومن اظلم ممن منع مساجد اللہ, تو اللہ سبحانہ وتعالی فرماتا ہے کون اس سے بڑا ظالم ہوگا جو لوگوں کو منع کرتے ہیں مسجد میں داخل ہونے سے. سوچے اب کتنے لوگ عورتوں کو مسجدوں میں جانے نہیں دیتے, اور اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جو لوگوں کو منع کرتے ہیں مسجدوں میں جانے سے کہ وہاں جا کر وہ اللہ سبحانہ وتعالی کا ذکر کرے اور کوشش کرے کس میں, خرابی کو, اپنے اندر کی خرابی کو, اپنے اندر کی ویرانی کو بدلنے کی کوشش کرے. یہی وہ لوگ ہیں کہ وہ نہیں داخل ہوں گے مگر ڈرتے ہوئے. کہاں پہ داخل ہوں گے, لہم فی الدنیا خزی, کہاں پہ ڈرتے ہوئے داخل ہوتے ہیں, دنیا میں بھی اور آخرت میں. ایسے لوگوں کو دنیا میں کیا ہے, رسوائی ہے, اور آخرت میں تو بہت ہی بڑا عظیم عذاب ہے, عذاب عظیم ہے. اور للہ المشرق والمغرب, مشرق بھی اسی اللہ کا ہے اور مغرب بھی اسی اللہ سبحانہ وتعالی کے لیے ہے. تم جس طرف بھی منہ کرو گے تو وہی ہے اللہ سبحانہ وتعالی کا چہرہ, کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالی بے شک وسعت والا ہے اور واسع ہے, علیم ہے. وقالوا اتخذ اللہ ولدا, اور لوگ کہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے اپنے لیے کوئی اولاد بنا رکھی ہے. تو اللہ سبحانہ وتعالی فرماتا ہے سبحانہ, پاک ہے وہ, بلکہ ان تمام چیزوں سے پاک ہے وہ, بلکہ لہو ما فی السماوات والارض, اسی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں اور زمین میں ہے. کل لہو قانتون, سب کا سب اسی کے لیے ہے. قانتون فرما بردار ہیں, they're obedient, everything in the skies and in the earth, they're all obedient to Allah سبحانہ وتعالی. بدیع السماوات والارض, ایجاد کرنے والا, کوئی چیز ہی نہیں تھی چیزوں کے بغیر چیزوں کو ایجاد کرنے والا. بدیع السماوات والارض, پہلے آسمان نام کی کوئی چیز نہیں تھی, زمین نام کی کوئی چیز نہیں تھی, نہیں تھا اس کے پاس کوئی ایسا ایگزامپل. پھر بھی کچھ نہ ہوتے بھی کچھ نہ بھی ہوتے ہوئے چند چیزوں سے پیدا کرنے والا, ایسا ہے بدیع. بدیع کا معنی ایسے ہوتا ہے. تو ایسے ہی اللہ سبحانہ وتعالی جب وہ کوئی فیصلہ کرتا ہے تو کسی کام کا تو صرف اس کو اتنا کہنا پڑتا ہے کہ کن, تو وہ بس فیکون ہو جاتی ہے. وقال الذین لا يعلمون لولا يكلمون اللہ, اور انہوں نے کہا کہ لا يعلمون, نہیں وہ علم رکھتے, یا کیوں نہیں ہم بھائی, ہم تو اس کا اللہ سبحانہ وتعالی کے بارے میں جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں, تو یہ لوگ کہا کرتے تھے مشرکین مکہ اور مدینہ المنورہ کے لوگ, جو مشرک تھے, وہ ہم سے کیوں نہیں کلام کرتا اللہ سبحانہ وتعالی, ہم تو اس چیز کا علم نہیں رکھتے, اس کو چاہیے تھا کہ ہم سے کلام کرے, یا نہیں تو ہمارے پاس کوئی ڈائریکٹ نشانی پہنچا دیتا. اسی طرح ان لوگوں نے کہا تھا, جو ان سے پہلے کے لوگ تھے انہوں نے بھی ویسے ہی کہا تھا, انشاءاللہ آئندہ آنے والے لوگ بھی ایسے ہی کہیں گے. اب آج کل بھی لوگ یہی کہہ رہے ہیں. تو
قولہم ان کی بات کے مانند کہیں گے، تشابہت قلوبہم تو پہلے کے پچھلے کے لوگ اور تم جیسے لوگ سبوں کے دل مشابہہ ہو گئے، ایک جیسے ہو گئے. تو قد بینا الآیات لقوم یوقنون تو تحقیقاً شورلی سرٹنلی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کلین اینڈ کلیئر کرنے والا ہے ان لوگوں کے لیے جو یقین رکھتے ہیں. اپنی آیتوں کے ذریعے سے ان کے یقین میں، ان کے ایمان میں بڑھوتری دیتا ہے، بڑھاتا ہے. انا ارسلناک بالحق بشیرا ونذیرا تو بے شک ہم نے بھیجا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، کا از ریفرنگ ٹو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حق کے ساتھ بھیجا، بشیر بنا کر اور نذیر بنا کر. ولا تسأل عن اصحاب الجحیم تو آپ سے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے سوال نہ کیا جائے گا ان اپنے ساتھیوں کے بارے میں جو جہنم میں چلے گئے ہیں، جو جہنم میں جانے والے لوگ ہیں ان کے بارے میں نہ آپ سے سوال نہیں کیا جائے گا. جو کچھ بھی عمل کرتا ہے وہ اپنے لیے کرتا ہے. وَلَن تَرْضَ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَى ہرگز نہیں راضی ہوگا آپ سے بھی، آپ سے تم کتنا بھی اچھے اچھے باتیں کرو، کتنی بھی اچھی باتیں پھیلاؤ، ہرگز یہ یہود و نصارہ قسم کے لوگ نہ راضی نہیں ہوں گے. حَتَّى تَتَّبِعَ ملتہم یہاں تک کہ آپ ان کے ملت کی، ان کے مذہب کی تم پیروی کرنے نہ لگ جاؤ. تو کہہ دیجئے او محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان سارے لوگوں سے کہہ دیجئے ان ہدی اللہ هو الہدی، ویری امپورٹنٹ آیت. تو بے شک ہدایت کس کی ہے؟ اللہ کی ہے، وہی ہدایت دیتا ہے. وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ اور البتہ جو کوئی بھی پیروی کرتا ہے اپنے خواہشات کی، اس کے بعد جب کہ آ گیا آپ کے پاس علم یا قرآن کا علم آ گیا، قرآن کا علم آ جانے کے بعد جو کوئی اپنے خواہشات یا اپنے وشفل تھنکنگز کی پیروی کرتا ہے، مالک من اللہ نہیں ہے آپ کے لیے اللہ سے بچانے والا، میوں ولیوں ولا نصیر کوئی حمایتی نہیں، کوئی ولی نہیں ہوگا، کوئی نصیر مددگار نہیں ہوگا. الذین آتینا آتیناہم الکتاب وہ لوگ جن کو کتاب دی گئی، وہ یتلون حق تلاوتی ہے جن لوگوں کو کتاب دی گئی، جیسے کہ آپ لوگوں کو قرآن دیا گیا ہے وہ تلاوت کرتے ہیں جیسا کہ حق ہے تلاوتی ہی. ویری امپورٹنٹ آیت. تلاوت کر رہے ہیں قرآن کی جیسے کہ اس کا حق ہے. یہ اردو پڑھے جیسا کر کے ایسے نہیں پڑھنا چاہیے، جیسے کہ الفاظ کا حق ہے، موٹے الفاظ، باریک الفاظ، پتلے الفاظ، ایک کاؤنٹ والے الفاظ، دو کاؤنٹ والے الفاظ، چار پانچ کاؤنٹس والے الفاظ، یعنی کہ جو اور کہاں پہ غنہ ہے کہاں پہ غنہ نہیں کرنا ہے، کلین اینڈ کلیئر کر کے پڑھنا ہے. ہر ایک لفظ کا جو حق ہے کلین اینڈ کلیئر واضح کر کے پڑھنا ہے. تو جو کوئی ایسے ایمان لاتے ہیں اس طریقے سے پڑھتے ہیں، اور جو کوئی کفر کرتے ہیں اس کا، تو یہی لوگ ہیں وہ خسارہ یا لوزرز وہی ہوں گے. یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم تو پھر وہی آیت آئی کہ جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جو ان کو بہت بڑی فضیلت دی تھی بنی اسرائیل کو، تو یاد کرو میری وہ نعمتیں جو میں نے تم پر کی تھی. میں نے تو تم کو بڑی فضیلت دی تھی، علی العالمین سارے جہانوں پر میں نے تم کو وہ بزرگی و فضیلت دی تھی. واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا تو اس دن سے ڈرو جس دن کے کوئی فدیہ قبول نہیں ہوگا، کوئی نفس کسی نفس کے جان یعنی کوئی نفس کسی نفس کو کچھ بدلے میں دے گا، یعنی کہ کسی کا فدیہ قبول نہیں کرے گا، کوئی چیز نفع نہ دے گی، کوئی سفارش ابھی اگر تم لاؤ گے تو بھی وہ سفارش بھی قبول نہیں کیا جائے گا. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ آیت نمبر 124 to 128 تک یہ فرماتے ہیں کہ اذ ابتلی ابراہیم ربہ کلمات تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ابراہیم کو آزمانے کے لیے چند کلمات سے ان کے اوپر چند کلمات، چند آزمائشیں ڈالی. تو ابراہیم علیہ السلام پورے کے پورے فٹ اینڈ فائن ان تمام آزمائشوں میں اترے، حتیٰ کہ بیٹے کی قربانی کے لیے بھی پیچھے نہیں اٹھے. اور ایک ہی ایک آزمائش نہیں، کئی ساری آزمائشیں ڈالی تھی. تو جب وہ آزمائش میں پورے اترے تو ابراہیم علیہ السلام کو کہا گیا کہ بے شک میں بنانے والا ہوں لوگوں کے لیے ایک امام، اوکے، اور میری اولاد میں سے وَمِن ذُرِّيَّتِي ویری بیوٹیفل آیا، ویری بیوٹیفل آیا. تو فرمایا فوراً سنتے ہی کہتے ہیں ابراہیم without a fraction of a second بھی لیٹ کرتے ہوئے، کیا میری ذریت میں سے میں لوگوں کا امام اٹھائے گا؟ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتا ہے نہیں، میرا وعدہ ہے کہ ظالموں کو میں نہیں بناؤں گا تمہارا، یعنی کہ لوگوں کا انعام.
تو یہاں سے ان کو بتایا جاتا ہے کہ باپ اور بیٹے مل کر، دونوں مل کر ان کو جو حکم دیا جاتا ہے کہ ایک گھر بناؤ، ایسا گھر جو للطائفین والعاکفین والرکع السجود، طواف کرنے والوں کے لیے، اعتکاف کرنے والوں کے، رکوع کرنے والوں کے لیے، سجدہ کرنے والوں کے لیے ایک پاکیزہ گھر بناؤ۔ تو ابراہیم علیہ السلام گھر بنانے شروع کر لیے، یعنی کہ جب وہ انٹر ہوئے مکہ المکرمہ یہ دعا بھی کرتے ہیں کہ آمنوا ورزقا واہلہ من الثمرات، اور اس شہر کو اے میرے رب، اس شہر کو امن والا بنا، رزق دینے والے بنا، اور یہاں کے جو رہنے والے لوگ ہیں ان کو تو رزق، پھلوں کا رزق عطا فرما۔ تو یہ ساری باتیں بتانے کے بعد، اور جب باپ اور بیٹے مل کر دیواریں اس خانہ کعبہ کی جو ان کو گھر بنانے کا جو کہا گیا، باپ اور بیٹے مل کر وہ گھر کی دیواریں اٹھا رہے تھے، یعنی کہ خانہ کعبہ کی دیواریں اٹھا رہے تھے، تو باپ اور بیٹے نے مل کر کیا دعا مانگی؟ ربنا تقبل منا، اے ہمارے رب تو قبول فرما، انک انت السمیع العلیم، بے شک تو ہی ہے خوب سننے والا، خوب جاننے والا۔ جب ہم اپنے لیے گھر بناتے ہیں تو کیا ہم ایسی دعائیں مانگتے ہیں؟ اور یہ باپ اور بیٹے، ان کو تو رہنے کے لیے گھر نہیں تھا، مگر وہ اپنے رب کے لیے گھر بنا رہے۔ ان کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے حکم دیا تھا کہ میرے لیے گھر بناؤ، تو وہ گھر بنانے لگ گئی۔ ان کے پاس کیا عالیشان محلات تھے کہ وہ اپنے رب کے لیے گھر بناتے؟ See the obedience of this son and father and son کی obedience دیکھیں towards اللہ سبحانہ وتعالیٰ۔ اور یہ کیا دعا مانگتے ہیں؟ ربنا وجعلنا مسلمین لک، اے ہمارے رب بنا ہمیں فرما بردار مسلمان، تھے تو فرما بردار، اوپر سے دعا کر رہے ہیں کہ ہم کو فرما برداروں میں سے بنا دے اور شامل کر دے، اور ہماری اولاد میں سے۔ اب سب پوچھے، اپنے آپ سے پوچھے، کیا تم سب ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہو؟ کہ آر یو فالوئنگ دا ملت ابراہیم حنیفہ؟ اور دکھا ہم کو، تو اس طریقے سے اپنے آپ کو ایک بہترین مسلم امت، فرما بردار امت بنا کر اٹھا کھڑا کریں اپنے آپ کو۔ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا، اور دکھا ہمیں ہماری عبادت کے طریقے، ہم نہیں جانتے عبادت کے طریقے، مگر دکھا ہم کو، اور تب علینا، ہم پر مہربان ہو جا، ہماری توبہ کو قبول کر مہربان ہو جا، بے شک تو ہی بہت توبہ قبول کرنے والا ہے، رحم کرنے والا ہے۔ تو اللہ یہاں جو آیت اتنی خوبصورت ترین آیت بتائی گئی ہے، تو جو توبہ کرنے والے ہوتے ہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان کی توبہ قبول کرنے والے، بہت بہت توبہ قبول کرنے والا، جو مسلسل مہربان ہوتا رہتا ہے، گناہ کرنے والوں کے گناہ کو معاف کر دیتا ہے۔ تو جو بھی آپ سبھی لوگوں کے لیے لیسن ہے کہ جو بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سچ توبہ کرتا ہے تو اللہ اس پر مہربانی کرتا ہے، اور توبہ کرنے والوں پر مہربان ہوتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ ایسے التواب ہے۔ اس کے بعد یہاں پہ فرماتے ہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ ربنا، اور انہوں نے کیا دعا مانگی ابراہیم علیہ السلام؟ ربنا، اے ہمارے رب، ان کی دعا کنٹینیو ہو رہی ہے، وَبْعَثْ فِيهِمْ رَسُولٌ مِّنْهُمْ، تو وَبْعَثْ مبعوث فرما، اٹھا، فیہم ان میں سے، انہی لوگوں میں سے ایک رسول کو بھیج جو تلاوت کرے تیری آیات کا، یتلو علیہم آیاتک، تیری آیات کا تلاوت کرے، اور ویعلمہم الکتاب، اور کتاب کی تعلیم دے، اور حکمت کی تعلیم دے، اور ان کے کتاب کی تعلیم کے ساتھ، حکمت کی تعلیم کے ساتھ ان کے نفسوں کا تزکیہ کرے، so that he can purify the souls of the Muslims. انک انت العزیز الحکیم، ومن یرغب عن ملت ابراہیم، تو جو کوئی منہ موڑتا ہے ملت ابراہیم سے، الا من سفح نفسہ، تو وہ بیوقوف بنایا اپنے آپ کو، اپنے نفس کو۔ اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتا ہے، اتنا خوبصورتی سے فرما رہا ہے کہ وَلَقَدْ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا، البتہ تحقیق ہم نے ابراہیم کو چن لیا تھا اس دنیا میں، وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ، اور آخرت میں تو وہ صالحین میں سے ہوں گے۔ ان کا مقام کتنا اونچا اٹھایا، تو جب معراج پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے تو کہاں پہ پایا ابراہیم علیہ السلام؟ آپ سبھی جانتے ہیں، پہلے آسمان پر پایا یہ کہاں پہ پایا؟ چھٹے آسمان پر، ساتویں آسمان پر کہاں پایا؟ اتنا اونچا مقام دیا اور ان کو صالحین میں سے شامل کیا۔ تو اللہم ربنا جعلنا منہم اذ قال له ربہ اسلم، تو کیوں ان کو لمن الصالحین بنا دیا آخرت میں؟
کیونکہ دنیا میں جب کہا اسلم فرما بردار ہو جا بی اوبیڈینٹ تو فوراً کہا اسلمت بس I am obedient to you لی رب العالمین کس کے لیے لی رب العالمین فرد رب العالمین جو سارے جہاں کا رب ہے ووصى بها ابراہیم اور ابراہیم اپنے بیٹوں کو یعقوب کو اب کہتے ہیں اے میرے بیٹو بے شک اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے چن لیا تمہارے لیے دین کو تمہارے لیے مذہب کو کون سا چنا دین اسلام کو چن لیا اس لیے تم ہرگز نہ مرنا الا مگر اس حال میں کہ تم مسلمان ہو تم کو مرنا ہے تو مسلمان ہو کر مرو مسلمان کی ایمان کی حالت میں مرو تو سو دس آیت از the آیت آف دا خطبہ تو خطبے میں یہ آیت جب تک نہیں پڑھتے خطبہ کمپلیٹ نہیں ہوتا ہے اگر مگر ہمارے یہ جو خطیب حضرات ہوتے ہیں ان آیتوں کا صحیح معنی بتا دیں گے تو شاید مسلمان لوگ اس طریقے کے اچھے بن جائیں مسلم بن جائیں گے تو یہاں پہ اپنے بچوں کو جمع کر کہتے ہیں کہ ابراہیم اسماعیل اسحاق وغیرہ وغیرہ جو بھی ان کے یہ انبیاء اکرام ہیں تو وہ فرماتے ہیں اپنے بچوں سے کہ ہمارے بعد تم کس کی عبادت کرو گے تو فرماتے ہیں کہ کیا فرماتے ہیں ہم وہ کیا فرماتے ہیں آبا ابراہیم ابراہیم کے آبا جو ہیں ابراہیم کا جو رب ہے رب ابراہیم وغیرہ وغیرہ فرماتے ہیں اور ابراہیم علیہ السلام اور ان کو اسماعیل علیہ السلام اسحاق یعقوب الاسباط دا اولاد یعقوب کو موسیٰ کو عیسیٰ کو جو کچھ بھی دیے گئے ہیں نبیین جو بھی نبیین تھے ان کو جو کچھ دیا گیا الحمدللہ تو وہ سب کے سب کہتے ہیں کہ ہم اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے لیے مسلم ہیں ہم کسی نبی میں تفریق نہیں کرتے اور ہم آپ کے جانے کے بعد یعقوب علیہ السلام جو اپنے بچوں کو پوچھتے ہیں موت کے وقت کہ میرے جانے کے بعد تم کس کی عبادت کرو گے وغیرہ وغیرہ تو وہ کہتے ہیں کہ ہم اپنے باپ دادا کے رب کی عبادت کریں گے ان کے باپ دادا کون تھے ابراہیم علیہ السلام اسحاق علیہ السلام وغیرہ وغیرہ اور یہ بھی کہتے ہیں کہ ہم کسی نبی کی میں تفریق نہیں کرتے پھر اگر وہ ایمان لے آئے جس طرح کے ایمان لائے تم ساتھ اس کے کہ وہ ہدایت پا گئے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس طریقے کا ایمان تم میں سے بھی جو کوئی بھی لائے اس کے بعد تو وہ یقیناً وہ ہدایت پا جانے والوں میں سے ہی تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ پھر آگے فرماتے ہیں اگر وہ منہ پھیر لے لوگ اگر قرآن سے منہ پھیر لے اور وہ اختلاف میں پڑ جائے اختلافات جو یہ کیوں ہوتا ہے یا اسے بنا دیے ہیں نا اختلاف والی باتیں ایسے آ گئی ہیں باتیں آ گئی ہیں الحمدللہ تو ایسے اختلافات میں پڑ جائیں تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں تو تم کو کہنا ہے جو صحیح سچے مسلمان کو یہ کہنا ہے فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ کہ ان قریب کافی ہوگا آپ کو ان سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ مطلب اللہ ہی کافی ہے کیونکہ وہ سمیع ہے وہ علیم ہے صبغۃ اللہ صبغۃ اللہ اللہ کا رنگ تو جس نے اللہ کا رنگ چڑھا لیا تو اس سے زیادہ اچھا رنگ کس کا ہوگا اللہ کا رنگ چڑھانے والے کہتے ہیں کہ وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ اور ہم اسی کی عبادت کرنے والے ہیں تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ آخر میں فرماتا ہے یہ سورت کے آخر میں کہ کیا تم جھگڑا کرتے ہو ہم سے اللہ کے بارے میں حالانکہ وہ رب ہے ہمارا بھی اور تمہارا بھی ہمارا بھی رب تمہارا بھی سب کا رب ایک ہی ہے اور ہمارے لیے ہمارے اعمال ہیں اور تمہارے لیے تمہارے اعمال اور نحن له مخلصون اور ہم اس کے لیے مخلص ہیں خالص ہیں پیورلی اسی کے لیے ہیں یہ تم یہ کہتے ہو کہ بے شک ابراہیم اسماعیل اسحاق یعقوب والاسباط اور ان کی اولاد علیہ والسلام کہ وہ یہود یا نصارہ تھے ابراہیم علیہ السلام یہود تھے یا نصارہ تھے کہہ دیجئے وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو جھگڑ رہے ہیں لڑ رہے ہیں یہودی کہتے ہیں کہ ابراہیم ہمارے پیغمبر تھے ابراہیم یہودی تھے عیسائی کہتے ہیں کہ نہیں وہ تو کرسچین تھے وہ ہمارے پیغمبر تھے وہ جو جھگڑ رہے ہیں تو کہہ دیجئے اَأَنْتُمْ أَعْلَمُ أَمِ اللَّهِ کیا تم زیادہ جانتے ہو اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے تو ابراہیم کون تھے ہی از جسٹ اے مسلم تھے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں یہاں پہ کہ وہ سب سے بڑا ظالم کون ہے اس سے جو چھپائے گواہی کو جو چھپا دیتا ہے جو پاس ہے اس کے کس کی طرف سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ یعنی کہ اب ہم لوگ بھی گواہی چھپا کر ہی جی رہے ہیں
گواہی کے معنی نہیں سمجھتے. دا ڈیمانڈس آف دا گواہی و شہادت کی میں وہ کلمہ کیا ڈیمانڈ کرتا ہے ہم سے، ان ساری چیزوں کو چھپا کر اٹھا کر رکھ دیے ہی وغیرہ وغیرہ. اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتا ہے اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ غافل نہیں ہے جو کچھ بھی تم عمل کر رہے ہو. تو خیر یہ ایک امت گزر چکی، تحقیقاً گزر چکی. اب اس کے لیے وہ ہے جو اس نے کمایا، وہ امت اس کے لیے وہ ہے جو اس نے کمایا. اب تمہارے لیے کیا ہے جو تم نے کمایا. وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور تم سے نہیں پوچھا جائے گا، تم سے نہیں پوچھا جائے گا کہ تم کیا عمل کرتے تھے. انہیں کہ تم سے ان کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا کہ وہ کیا عمل کر رہے تھے. الحمدللہ. انہیں کیا مطلب کیا ہے، تمہارے لیے تمہارا عمل اور ان کے لیے ان کا عمل. اوکے. چلیے اگلی آیت آتی ہے. سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ، تو ان قریب وہ کہیں گے صفحہ. صفحہ مطلب بے وقوف لوگ جو مذاق کرتے ہیں، نادان سے لوگ، نادانی میں جو مذاق کرتے ہیں یا جان بوجھ کر مذاق کرتے ہیں، بے وقوف ہوتے ہیں وہ لوگ جو لوگوں کا مذاق اڑاتے ہیں، لوگوں میں سے ہوتے ہیں. ما واللہ عن قبلتہم. تو یہاں یہ سارے رکوع میں آیت نمبر 42 سے 142 سے لے کر وہ سارا رکوع کس کے لیے آتا ہے، تحویل قبلہ کے لیے آتا ہے. تحویل قبلہ کیا ہوتا ہے؟ تحویل قبلہ یعنی کہ قبلے کا بدلاؤ. یعنی کہ اگر وہ پہلا یہ جو قبلہ تھا بیت المقدس کو جو قبلہ بنا کر جو صلاح ادا کر رہے تھے، 16 یا 17 سال تک رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس کی طرف منہ کر کے چہرہ کر کے نماز پڑھتے رہے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیت اللہ کی طرف منہ کرنے کا حکم دیا. یعنی کہ بیت اللہ مطلب خانہ کعبہ کی طرف منہ پھیرنے کا حکم دیا. تو یہود اور منافقین اور مشرکین نے بہت زیادہ اس میں یہ کیا کیا، اعتراضات شروع کی، اعتراضات کر دیے. الحمدللہ. اعتراضات کرے تو اگر وہ پہلا قبلہ درست تھا تو اسے بدلنے کی کیا ضرورت تھی، اور اگر یہ درست ہے تو اتنی دیر میں کیوں، اگر یہی ہے بیت المقدس تو اتنی دیر تک تو آپ نے کیوں بیت المقدس کی طرف چہرہ کر کے نماز پڑھتے رہے؟ اگر وہ ٹھیک تھا تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ ڈیفس سے کیوں اس کو نہیں کہہ دیا، وغیرہ وغیرہ. بہت زیادہ اعتراضات ڈالے گئے. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس کا جواب دیا. اصل چیز اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی حکم کی the obedience of the commandment یہ دیکھنا چاہتا تھا. تم چہرے جہاں کہیں بھی پھیرو. الحمدللہ. تو یہاں اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہ تبدیلی یعنی کہ دا چینجنگ آف دا قبلہ کا ایک اہم ایک امپورٹنٹ ریزن بتایا ہے کہ ان کا امتحان لینا مقصود تھا. دیکھیں اللہ کے حکم پر کون اعتراض کرتا ہے، تو اللہ کے حکم پر جو بھی انسان اعتراض کرتا ہے یہ جہالت کی نشانی ہوتی ہے. تو اللہ کے احکام پر صرف وہی شخص اعتراض کرتا ہے جو بے وقوف و جاہل ہو اور اناد رکھتا ہو. تو اللہ کے نظر میں کون ہے عقل مند؟ عقل مند ہونے کے لیے دین کا علم حاصل کرنا بے حد ضروری ہے. اوکے. تو اور اس کے بعد فرماتے ہیں، کیا فرماتے ہیں، یہ اتنے آیت نمبر 143 تک بھی ہو گیا. تو 144 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کہ امت وسط جو تم کو پہلی آیت میں جو بتایا گیا تھا اس کے بارے میں بتاتے ہیں یہاں پہ کہ نرا تقلب قد نرا تقلب وجهك في السماء، اور ہم دیکھتے ہیں کہ یہ کیوں ہم نے کئی بدلایا، اس لیے کہ تم جو دیکھتے ہو بار بار اپنا چہرہ اونچا کر کے جو تم دیکھتے تھے، چہرہ اوپر اٹھا کر اپنی نگاہیں آسمان پر ڈالا کرتے تھے، اس کی وجہ سے ہم نے یہ جان لیا کہ تم کچھ چاہتے ہو. تو اس لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے تمہارے چہرے کو پھیر دیا اس کے گھر کی طرف.
اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو بھی تم ایکشن کر رہے تھے اپنی نگاہوں سے آسمان کی طرف، جو تم جس نگاہ سے دیکھ رہے تھے اس ایکشن سے غافل نہیں ہے. اٹ از جسٹ لائک دیٹ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ از ناٹ ان اویئر آف، ہی از ناٹ ہیڈ لیس آف آل دوز ایکشنز کہ واٹ ایور وی ڈو ان دس دنیا. آیت نمبر 145 وَلَئِنْ آتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ بِكُلِّ آيَةٍ مَا تَتَّبِعُ قِبْلَتَكَ. تو البتہ اگر آتیتا لائیں آپ کے پاس، تا از تمہارے پاس یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، وہ لوگ جو دیے گئے کتاب. کن لوگوں کو کتاب دی گئی تھی؟ یہودی اور نصرانی کو. ہر نشانی کی وہ ہر پیروی نہیں کریں گے آپ کے قبلے کی طرف. یہ نہیں کہ نصارہ بھی نہیں کرے گا، یہودی بھی نہیں کرے گا. آپ کی پیروی کرنے والے ان کے قبلے کی طرف، یعنی کہ ان کے قبلے کی پیروی کرنے والے نہیں ہیں. وما بعضهم بتابع قبلة بعض، اور بعض ان کا پیروی کرنے والا ہے بعض کی قبلے کی، ان کے قبلے کی پیروی کرنے والا ہے. وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ، اور البتہ اگر پیروی کی آپ نے، وہ ان کا معاملہ ہے. اور اگر آپ نے، او رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ نے پیروی کی ان کے خواہشات کی، وہ چاہ رہے ہیں کہ تمہارا چہرہ خانہ کعبہ سے موڑ کر پھر سے بیت المقدس کی طرف کر دے، اگر ان کی یہ خواہش ہے، اگر ان کی خواہش کی تم نے پیروی کی، تو ما جاءک من العلم، اس کے بعد جو آ گیا آپ کے پاس علم that is the قرآن آ جانے کے بعد، یہ احکام آ جانے کے بعد تم نے ان کے خواہشات کی پیروی کی، تو انک اذا لمن الظالمین، تو بے شک تب اب ضرور ظالموں میں سے ہوں گے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے رسول کو بھی سرزش کرنا یا وارننگ دینا نہیں چھوڑا. اور ہم لوگوں کے لیے کیا ہے؟ ہم تو کتنے لوگوں میں ایسے سب، کتنے کاموں میں ایسے کرنے والے. تو آیت نمبر 146 147 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتے ہیں کہ جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی تھی وہ کتاب کو اچھے سے پہچانتے ہیں، کہ جیسے کہ وہ پہچانتے ہیں اپنے بیٹوں کو، یعنی کہ ان کی کتابوں کے ذریعے سے آپ کو پہچانتے ہیں. ان کی کتابوں میں آپ کی نشانیاں جو لکھی گئی ہیں تو آپ کو اسے پہچانتے ہیں وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جیسے کہ وہ اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں. پھر بھی البتہ وہ چھپاتے ہیں حق کو، حالانکہ وہ جانتے ہیں. اور حق کس کی طرف سے؟ تمہارے رب کی طرف سے ہے. تو اس لیے تم شک کرنے والوں میں سے نہ ہو جانا. ہر ایک کے لیے ایک سمت ہے، ہر ایک کے لیے ایک سمت ہے. یہودیوں کے لیے ایک سمت ہے، نصارہ کے لیے ایک سمت ہے، اور مسلمس کے لیے بھی ایک سمت ہے. اوکے، تو تم پھیرنے والا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ پھیرنے والا ہے اس کی طرف، یعنی کہ تمہاری سمت جس کی طرف ہے اس کی طرف پھیرنے والا ہے. جیسے مسلموں کو پھیر دیا اس کی سمت مطلب دا ڈائریکشن آف دا قبلے کی طرف پھیر دیا. اس لیے فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ، پس تم سبقت کرو، کمپیٹ کرو نیکیوں میں. اب یہ سب باتیں چھوڑ کر تم نیکیوں کو کرنے میں لگ جاؤ، ایک دوسرے کے ساتھ کمپٹیشن میں لگ جاؤ نیکیوں کو. دیکھیں کون آگے بڑھ کر نیکیاں سب سے زیادہ کمانے والا ہے. تم جہاں کہیں بھی ہوگے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ جو بھی تم نے ایکشن کی ہے، نیکی کی ہے برائی کی، ان ایکشنز کو سامنے لے آنے والا ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہاں فرماتے ہیں آیت نمبر 149 to 151 تک کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنا چہرہ مسجد حرام کی طرف پھیر، یعنی کہ پھیر لیجیے کر کے جو حکم دیتا ہے وہ حق اپنے رب کے طرف سے ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ غافل نہیں ہے. وہی چیزوں کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتا ہے کہ تم مجھ سے ہی ڈرو، تم اپنے اوپر ظلم نہ کرو، صرف مجھ سے ڈرو، اور تم لوگوں سے نہ ڈرو، تاکہ میں اپنی نعمتیں تم پر پورا کر دوں اور تم کو میں ہدایت دوں، یعنی کہ شاید کہ تم ہدایت پا جاؤ. کما ارسلنا کا آیت نمبر 151 to 152. کما ارسلنا فیکم، جیسا کہ بھیجا ہم نے تمہیں ایک رسول. اللہ سبحانہ وتعالیٰ مکۃ المکرمہ کے لوگوں کو کر رہے. دیکھیں ابراہیم علیہ السلام نے کب دعا مانگی؟ ان کے جانے کے کتنے ہزار سال بعد یہ دعا قبول ہوئی. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے تم ہی لوگوں میں سے ایک انسان کو چن کر اٹھا کر رسول بنایا. وہ تلاوت کرتا ہے ہماری آیات کی، اور وہ یزکیہم، اور تمہیں پاک کرتا ہے ان آیات کے ذریعے سے، تم کو پیوریفائی کرتا ہے. وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ، اور کتاب کی تعلیم دیتا ہے، اور حکمت کی بھی تعلیم دیتا ہے، اور وہ تعلیم دیتا ہے جو تم نہیں جانتے تھے. اس لیے تم کیا کرو؟ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، بس مجھے تم یاد رکھو، اذکرکم، میں یاد کروں گا تمہیں.
اگر تم مجھے یاد کرو گے تو میں تمہیں یاد کروں گا، اگر تم مجھے بھول جاؤ گے تو میں تم کو بھول جاؤں گا، ایسے ہی تم کو بھلا دوں گا یوم القیامہ کے دن، جیسے تم نے مجھے دنیا میں بھلا دیا تھا، چھوڑ دیا تھا مجھے اور میرے کلام کو، اس لیے تم شکر ادا کرو میرا، ولا تکفرون، اور تم ناشکری نہ کرو۔ تو یہاں پہ دوسرا رکوع شروع ہوتا ہے، اس میں خطاب ہے ایمان والے لوگوں سے کہ تم مدد مانگو بالصبر والصلاۃ، صبر اور صلاۃ کے ساتھ تم اللہ سے مدد مانگو، کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ اوکے، تو یہ جو آ رہی ہے آیت کہ حالانکہ تم کہو انہیں جو قتل کر دیے جائیں اللہ کے راستے میں، کیا وہ مردہ ہیں؟ جو لوگ اللہ کے راہ میں قتل کیے جاتے ہیں کہ شہید ہوتے ہیں، کیا وہ مردہ ہیں؟ نہیں، بلکہ احیاء، وہ زندہ ہیں، ولکن لا تشعرون، جس کا تم شعور نہیں رکھتے، جس کا تم کو احساس نہیں ہے، تم اس کا علم حاصل کرنا نہیں چاہتے، کیسے زندہ ہیں؟ ہاؤ کم، ہاؤ از اٹ پاسبل؟ حدیثیں پڑھو تو تم کو سمجھ میں آئیں گے، قرآن کی دوسری آیتیں پڑھیں گے تو یہ باتیں سمجھ میں آئیں گی، مگر ہم یہ سارا علم، یہ سائنسی علم لینا ہم نہیں چاہتے، سوچنا بھی نہیں چاہتے ہم۔ وہ کون کی مر گیا، بس وہ چلا گیا، ہم کو کیا؟ ہم تو یہ الفاظ ہی سننے نہیں تھے، قرآن کے الفاظ سے ہم منہ موڑتے ہیں، پیچھے ہٹ جاتے ہیں، تو ہم کو کانٹمپلیٹ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ ایسے کر کے ہمارے لوگ، یعنی کہ ہم مسلمان اتنے پیچھے ہو گئے ہیں، جبکہ انہی آیتوں پر غور و فکر کر کے، کانٹمپلیٹ کر کے، مسلمز دے بیکم دا انوینٹرز، اور ہم ایک یہی کہ ساری چیزوں کو چھوڑ کر ہم سب سے یہ جاہلیت کے گڑھے میں اپنے آپ کو گرائے ہوئے۔ تو الحمدللہ رب العالمین۔ تو دوسرا رکوع شروع کرنے سے پہلے میں یہ چاہتی ہوں کہ تھوڑا سا آپ بریک لے لیں، یعنی کہ 1 منٹ یا 2 منٹ کا بریک لے لیں، شاید آپ سبوں کو بیزار ہو رہا ہوگا، بریک لیا، میں 1 منٹ یا 2 منٹ کا وقفہ دیتی ہوں۔ اوکے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پچھلی آیت میں ہم نے یہ کہا تھا کہ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُوا۔ اوکے، یہ آیت پڑھی تھی نا آپ نے؟ تو کیا ہے ذکر کا معنی؟ کیا ہے؟ اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون۔ ذکر کا میننگ کیا ہے؟ زبان سے یاد کرنا، دل سے یاد کرنا، اور عمل سے بھی اس کا ذکر کرنا، اور ذکر کرنے والوں کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا وعدہ ہے، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ اس سے بہت لے جانے والے لوگ، فاستبقوا الخیرات، سے بہت کرنے والے لوگ، اوکے؟ مفردون، جن کو حدیث مبارکہ میں فرماتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ مفردون جو صبغت لے گئے۔ تو اصحاب اکرام پوچھتے ہیں who are these مفردون، what is the meaning of this مفردون، کون لوگ ہوتے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مفردون وہ لوگ ہوتے ہیں جو اللہ کے ذکر میں مشغول ہوتے ہیں۔ تو now another beautiful آیا، تو یہاں پہ یہ ہے الذین اصابت
اور ان لوگوں کو یہ آیت سے شروع ہوتی ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ، اور البتہ ہم ضرور آزمائیں گے تمہیں، کس کے ساتھ؟ بشین، کسی بھی چیز کے ساتھ، جو تم سب لوگ ہو تم ضرور بضرور آزمائے جاؤ گے. یہ نہیں کہ ہم سب آزمائے جائیں گے، کن کن سے چیزیں، کون سی چیزوں سے آزمائیں گے ہم؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں من الخوف والجوع، خوف سے، بھوک سے، اور کمی کر کے، ونقص، کمی کر کے، کس میں؟ مالوں سے تم کو آزمائے جائیں گے، والانفس والثمرات، اور جانوں سے، نفس ہے جانوں سے، اور ثمرات پھلوں سے. وبشر الصابرین، ان تمام طریقوں سے جو آزمائیں گے، 1 2 3 4 5 6 طریقوں سے جب آزمائے جاؤ گے آپ، ان طریقوں سے آزمائے جائیں گے، جو کوئی صبر کرے گا ان کے اوپر، تو ایسے لوگوں کو جو اپنے آزمائش میں فٹ اینڈ فائن اترتا ہے، اس کے لیے بشارت ہے الصابرین کی، صبر کرنے والوں کو بشارت ہے. جانوں سے آزمائے جاؤ گے، انہیں مطلب من الخوفی، کون سا خوف ہوتا ہے؟ دشمن یا مستقبل کا دشمنوں کا خوف ہوگا تم کو، یا تمہارے مستقبل کا فیوچر کا خوف، دا فیئر آف دا فیوچر، فیوچر میں کیا پڑے گا، میرا بچہ کیا بنے گا، کیسے بنے گا، وغیرہ وغیرہ. والجوع، بھوک سے، یعنی کہ قافہ یا یہ فاقہ کیسا ہوتا ہے؟ کہیں میرا جاب نہ چلا جائے، میرے گھر والے کہیں بھوکے نہ مر جائیں جاب کے چلے جانے کی وجہ سے. ونقص، کمی کر کے، من اموالی، کمی کر کے کس میں؟ مالوں میں، مال شاید ویسٹ آف ہو جائے، نقصان ہو جائے، لاس میں چلا جائے آپ کا بزنس. من اموالی، مالوں سے، اور والانفس، شاید اولاد کا فوت ہو جانا، بھائیوں کا، بہنوں کا، ماں باپ کا، شوہروں کا، بچوں کا، وغیرہ وغیرہ، ان کا فوت ہو جانا، جانیں چلی جائیں. والثمرات، اور پھل جو زندگی کا آخر نتیجہ ہوتا ہے، اس سے بھی کیا ہوتا ہے؟ یہ کہاں گیا میرا؟ کہاں چلا گیا یہ؟ تو وبشر الصابرین، تو ایسے صبر کرنے والوں کو بشارت ہے. تو ان تمام چیزوں سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ تم کو آزمائے گا. تو اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، یہی وہ لوگ ہیں جن کے اوپر اللہ سبحانہ وتعالیٰ ایسے لوگوں پر نوازشیں کرتا ہے، عنایتیں کرتا ہے، رحمتیں ڈالتا ہے، بلیسنگز، باؤنٹیز ڈالتا ہے اپنے رب اپنی طرف سے، اور رحمہ بھی ڈالتا ہے. اور یہی لوگ ہیں جو ہدایت یافتہ ہیں، جو ہدایت یافتہ ہیں، جو علم رکھتے ہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے جو ان کو ہدایت ملتی ہے، تو وہ ایسے لوگ ہی ہدایت یافتہ ہوتے ہیں. ان الصفا والمروہ، بے شک صفا اور مروہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی نشانیوں میں سے ایک نشانیاں ہیں. تو بس جو کوئی حج کرے بیت اللہ کا یا عمرہ کرے، تو نہیں کوئی گناہ ان پر کہ وہ طواف یا سعی کرے دونوں کا. ومن تطوع خیر، اور تو جو کوئی خوشی سے کرے کوئی نیکی، خیرن، کوئی بھی نیکی خوشی سے کرے، تو بے شک اللہ سبحانہ وتعالیٰ قدردان ہے ایسی راضی خوشی کے ساتھ نیکی کرنے والوں کا، قدردان ہے اور علیم ہے اور خوب خوب جاننے والا ہے. تو بے شک وہ لوگ جو یکتمون کرتے ہیں، چھپاتے ہیں، ما انزلنا، جو کچھ بھی ان کے اوپر نازل کیا گیا. تو اوکے، کسی نے نہیں پوچھا کہ مصیبت سے مراد کیا ہے. تو مصیبت کے وقت کلمہ جو آتا ہے، جو قرآن میں وہی جو میں نے اوپر چڑھا دی وہ آیت، کہ کیا پڑھنا چاہیے انسان کو؟ مصیبت، ایسا جو کوئی بھی نقصان ہوتا ہے، مصیبتوں سے جو آزماتا ہے، وغیرہ وغیرہ، تو مصیبت کے وقت کہنے والا کلمہ یہ ہے کہ انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ کلمہ ایسا ہے. میں آگے بڑھنے سے پہلے وہ کلمے کے بارے میں 2 باتیں بتا کر میں آگے بڑھنا چاہتی ہوں. اوکے، یہ اتنا خوبصورت ترین کلمہ ہے. اگر کوئی with the presence of mind، دل کی حاضری کے ساتھ کہا جائے، تو اس میں اس بات کا اظہار بھی ہے کہ ہم اللہ کی ملکیت اور اس کے بندے ہیں. ہم کس کی ملکیت ہیں؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ مالک ہے اور
اور ملک بھی وہی ہے، ملکیت اسی کے، ہم سب اس کی ملکیت میں ہیں، اس کے بندے ہیں، اور اس کا بھی ہمیں ہر حال میں اس کے پاس جانا ہی ہے، ہر حال میں ہم کو جانا اسی کے پاس ہے، وہ جب چاہے جسے چاہے واپس بلا لے، اس پر شکوہ شکایت کا کیا موقع؟ اس سے انسان کو جب یہ اتنا سوچتا ہے، اتنا علم آتا ہے، تو انسان کو صبر کی توفیق ملتی ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے. اوکے، تو ان الذین یکتمون ما انزلنا، تو بے شک وہ لوگ جو چھپاتے ہیں اسے جو ہم نے نازل کیا، من البینات، واضح نشانیوں میں سے اور ہدایت میں سے، اس کے بعد جو واضح کر دیا ہم لوگوں کے لیے، یہی وہ لوگ ہیں لعنت کرتا ہے ان پر اللہ سبحانہ وتعالی، اور یلعنہم اللاعنون، اور لعنت کرتے ہیں ان پر لعنت کرنے والے، سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے توبہ کی و اصلاح کی اور واضح کر دیا. تین باتیں بتائی گئی ہیں، وہ لوگ سوائے ان لوگوں کے جو پہلے نمبر 1 توبہ کرتے ہیں، اس کے بعد توبہ کرنے کے بعد اپنی اصلاح کرتے ہیں، اپنے آپ کو ریفارم کرتے ہیں، اپنے ریفارمیشن کی طرف توجہ دیتے ہیں، اور بینو، اور واضح کر دیتا ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ، اور واضح کر لیتے ہیں اپنے آپ کو. یہی وہ لوگ ہیں کہ اتوب علیہ، مہربان ہوتا ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان پر، وَأَنَا التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، اللہ سبحانہ وتعالیٰ بہت توبہ قبول کرنے والا ہے، نہایت رحم کرنے والا ہے. تو بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور وہ مر گئے اس حال میں کہ وہ کافر تھے، جو کافر ہوتے ہیں، مسلمان بھی ہوتے ہیں، کافر بھی ہوتے ہیں. مسلمان ہونے کے ساتھ ساتھ جو لوگ جس طریقے کا کفر کرتے ہیں، انہیں کے کفر کی حالت میں مر گئے، کفر کرتے کرتے، کفر مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ کافر ہندو ہی ہو، نو، کافر مسلم بھی ہو سکتا ہے، جو کوئی بھی قرآن کی طرف نہیں آتے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف نہیں آتے، اس کا جو انکار کرتے ہیں، چھپ چھپ جاتے ہیں، زبان سے تو نہیں کہتے کہ ہم نہیں آئیں گے، ہم نہیں پڑھیں گے، ہم نہیں بولیں گے، مگر چھپ جاتی ہیں، ان کے سارے ایکشن سے باتیں پتہ چلتی ہیں. تو ایسے سب یہ کیٹیگری میں آ جاتے ہیں، اور وہ اسی حال میں ایسا کرتے کرتے مر گئے. تو یہی وہ لوگ ہیں علیہم، ان کے اوپر لعنت اللہ، ان کے اوپر کن کن کے لعنت آتی ہے؟ لعنت اللہ کی، پہلی نمبر 1 پوائنٹ. نمبر 2 والملائکۃ، فرشتوں کی، والناس، اور لوگوں کی، اجمعین، سب کے سب لوگوں کی، جو لوگ ہیں دنیا میں وہ ملامت کرنے والے ہوتے ہیں. خالدین فیہا، اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں وہ لوگ، وہی لعنت میں ہمیشہ رہیں گے. لا یخفف عنہم العذاب، اور ایسے لوگوں کے اوپر سے جو وہ دوزخ میں چلے جاتے ہیں ان سے عذاب ہلکا نہیں کیا جائے گا. وَلَهُمْ يُنذَرُونَ، اور وہ ينذرون بھی، وہ ریسپائٹ بھی، they won't get any type of respite، ان کو مہلت بھی نہیں ملتی. وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، ویری امپورٹنٹ آیت آ رہی، اور الہ، تمہارا الہ ہے، ایک ہی الہ ہے، نہیں ہے کوئی الہ مگر اس کے سوائے. اور رحمان ہے اور رحیم ہے. فی خلق السماوات والارض، پیدا کرنے میں آسمان اور زمین کے، اور اختلاف میں رات اور دن کے، اور کشتیوں میں، اور جو چلتی ہیں سمندر میں، ساتھ اس کے جو کچھ بھی، ینفع الناس، جو لوگوں کو نفع دیتا ہے. ان ساری چیزوں کے ساتھ انا لگا ہوا ہے. انا حرف آف ایمفیسس، پوری شدت کے ساتھ ایمفیسس، یعنی کہ تاکیدن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کرے، تاکیدن ایسے ہی. اوکے، تو یہ آیات ہیں، یقیناً یہ آیت ایسی ہیں، کن لوگوں کے لیے ہی یہ ایسی آیت ہے؟ کن لوگوں کے لیے؟ ہم کو نہیں پتہ ہے کن لوگوں کے لیے یہ آیت ہے، یہ کہ ان لوگوں کے لیے ہی یہ آیت جو عقل رکھتے ہیں، اور اس میں سے جو نازل کیا اللہ نے آسمان سے پانی، پھر اس سے زندہ کیا زمین کو، اور زمین حالانکہ جو مردہ تھی موت کے بعد زندہ کیا، مردہ زمین کو پھر سے زندہ کیا، اور اس نے کیا کر دیا اس زمین میں زندہ کر کے، اس نے ہر قسم کی جاندار مخلوق کو پھیلا دیا، اور ہواؤں کے پھیرنے میں اور بادلوں میں جو مسخر کیے گئے ہیں، آسمان اور زمین کے درمیان جو کچھ بھی ہے سب کچھ مسخر کیے گئے ہیں ہم لوگوں کے لیے. ہم کو اس کا علم حاصل کرنا ہے، کیسے مسخر، کیسے ہم کو ہمارے مسخر کرنا، تابع کرنا، ہمارے انڈر کیا ہے، کیسے انڈر کیا ہے، تو اس کے سائنس پڑھو، جانو یہ کیسے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہہ رہا ہے. ایک جو نان مسلم سے یہ ان آیتوں کو پڑھ کر وہ کھوج کر کے آگے بڑھ رہے ہیں، ایک ہم ہیں کہ ہم ان کی طرف آنا ہی نہیں چاہتے، اس کا علم ہی لینا نہیں چاہتے. اور بعض لوگوں میں سے ایسے بھی ہیں جو بنا لیتے سوائے اللہ کے کئی شریک،
اللہ सुब्हानहू तआला के अलावा दूसरे शरीकों को अपना रब मान लेते हैं, अपना इलाहा ठहरा लेते हैं, और वो उन लोगों से या उन वलियों से या औलिया अल्लाह से या उन चीजों से ऐसी मोहब्बत करते हैं जैसे मोहब्बत करना चाहिए था तुमको अल्लाह सुब्हानहू तआला से। और वो जो लोग ईमान लाए, वो जो सच्चे ईमान लाने वाले लोग हैं, वो शदीद मोहब्बत करते हैं अल्लाह सुब्हानहू तआला से। अशद हुब्बन लिल्लाह वलौ यरा लदीना ज़लमू, और ऐ काश जिन्होंने जुल्म किया वो देख ले, जब वो देखेंगे अजाब को तो शायद बेशक, शायद क्या है, बेशक, विदाउट एनी डाउट, सारी की सारी कुव्वत अल्लाह सुब्हानहू तआला के लिए है। व अन्नल्लाह शदीदुल अज़ाब, और वह सख्त अजाब देने वाला है। इस तबर्रा, और जब तबर्रा बेजार हो जाएंगे, जब बेजार हो जाएंगे वो जो तुम लोगों की पैरवी कर रहे थे, जिन जिन लोगों की तुम पैरवी कर रहे थे ना, वो पैरवी करने वाले पहले तो कहते हैं शख्स, उसके बाद वो खुद बेजार हो जाते हैं। मिनल्लज़ीना तबऊ, उनसे जिन्होंने पैरवी की, रअउल अज़ाब वरअउल अज़ाब, वो देख लेंगे, वरअउ देख लेंगे अल अज़ाब, जब वो कब बेजार होंगे, जब अज़ाब को देख लेंगे तब तो उनके पास मदद मांगने वाले आने वाले लोगों से वो दूर हटाते उनको, चलो चलो तुम दूर हटो, हम अल्लाह सुब्हानहू तआला का अज़ाब देख ले रहे हैं, क्योंकि वो भी तुम जैसे ही इंसान थे। और वो कट जाएंगे उनके तमाम असबाब, और कहेंगे जिन्होंने हमारी पैरवी की, ऐ काश हमारे लिए होता एक मर्तबा लौटाना, एक मर्तबा अल्लाह सुब्हानहू तआला हमको फिर से तो दुनिया में भेज दे तो हम अच्छे नेक काम करके आएंगे। ऐसे लोगों को अपने राइट जम घटा नहीं उनका लगने देंगे, हम लोगों को सही इल्म देंगे, तालीम देंगे, सही बात बताएंगे। हम तो बेजार होते उनसे जैसा कि वो बेजार हुए हमसे, हम उनसे बेजार होंगे जैसे कि वो हमसे बेजार हुआ करते थे इनके दुनिया में। इसी तरह युरीहिमुल्लाह, अल्लाह सुब्हानहू तआला दिखाएगा उनके आमाल, कब बताएगा, जब उनकी मौत आएगी। हसरतें बनाकर, उनकी उम्मीदों को हसरतें बनाकर बताएगा अल्लाह सुब्हानहू तआला, वो मगर फिर भी वो आग से निकलने वाले नहीं। ऐ वो लोग, या यूहन्ना, सारे लोगों से खिताब है, खाओ उसमें से जो हलाल है, तैयब है, वला तत्तबिउ खुतवात शैतान, और तुम खुतवात कहते हैं कि कदमों को, शैतान के कदमों की पैरवी ना करो। क्यों नहीं करना है शैतान के कदमों की पैरवी? बेशक लकुम अदुव्वुन मुबीन, बेशक तुम्हारे लिए खुला दुश्मन है। इन्नमा यअमुरुकुम बिस्सू, बेशक शैतान तुमको हुक्म देता है बिस्सुई, बुराई का, वल फहशाई, बेहयाई का, व अन तकुलु अला अल्लाहि मा ला तअलमून, और ये कहो तुम कि अल्लाह पर जो तुम नहीं जानते। ओके, व इज़ा क़ीला लहुम इत्तबिउ, और जब लोगों से कहा जाता है कि पैरवी करो उसकी जो नाजिल किया गया, यानी कि कुरान जो नाजिल किया गया उसकी पैरवी करो करके जब लोगों से कहा जाता है, तो लोग कहते हैं, वो कहते हैं बल नत्तबिउ, मगर हम पैरवी करेंगे, मा अल्फना, जो हमने पाया अपने आबा व अजदाद को, जिस जिंदगी की नहज पर हमने अपने आबा व अजदाद को पाया वैसे ही हम करेंगे, हम तुम्हारे किताबों की बातों में नहीं आएंगे। क्या भला अगर चाहो आबा अजदाद उनकी बुराई पर वो अकल नहीं रखते थे तो क्या तुम हिदायत पाओगे? नहीं, वो हरगिज हिदायत पाने वाले नहीं है। वो मसलुल्लज़ीना कफर, और मिसाल उन लोगों की जैसे कि कुफ्र किया। तो यहाँ कुफ्र करने की मिसाल अल्लाह सुब्हानहू तआला कह रहा है कि वो मिसाल ऐसी है कि जो चीख पुकार कर कहता है मगर सुनता नहीं, मगर पुकार और आवाज उनके कानों में जाती नहीं। मिसाल उनकी ऐसी है, तुम कितना भी चीख कर पुकार कर बात कर लो, बोल लो, अच्छी बातें बोल लो, बता लो, सिखा लो, समझा लो, मगर वो सुम्मुन बुकमुन उम्मीन होते, बहरे गूंगे और अंधे होते हैं, वह अकल नहीं रखती। ऐ वो लोग जिन्होंने कुफ्र किया, जिन्होंने नॉट द कुफ्र को, ऐ वो लोग आमनु, अस्तगफिरुल्लाह अज़ीम, आमनु, जिन्होंने, जो लोग ईमान ले आए, कुलू, खाओ, मिनत तय्यिबात, जब भी आता है या अय्युहल्लज़ीना उसके फौरन बाद कोई कमांड आता है, तो अल्लाह सुब्हानहू तआला है क्या कमांड कर रहा है कि तुमको पाकीज़ा चीजें खानी है, जो कुछ भी हमने अता की है उसमें से पाकीज़ा चीजें खाओ और शुक्र करो अल्लाह का, और अगर तुम इबादत करते हो तो सिर्फ उसी की इबादत करो।
173 بے شک حرم علیکم المیتۃ والدم، بے شک اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حرم کیا، حرام کیا ہے تم پر، میتہ مردار، والدم خون، ولحم گوشت، الخنزیر کس کا گوشت؟ خنزیر کا گوشت، وما اہل بھی لغیر اللہ، اور جو کچھ بھی پکارا گیا غیر اللہ کے واسطے، جس کا نام لے کر تم یہ کیا ہے وہ ہدیے چڑھاتے ہو، وہ بھی حرام کر دیا گیا۔ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ، تو جو کوئی مجبور کیا گیا، سرکشی کرنے والا نہ ہو اور نہ وہ حد سے بڑھنے والا نہ ہو۔ اگر ضرورت پڑے تو کیا کرنا ہے؟ فلا اثم علیہ، تو کیا کرے وہ؟ سرکشی کرنے والا تو تھا، مگر کیا ہے اگر ضرورت پڑے، مجبور کر دیا جائے، کہیں اسے کھانے کو نہیں مل رہا ہے، بے حد بے انتہا بھوک لگی ہوئی ہے، کوئی کھانے پینے کا ذریعہ نہیں ہے، تو تم کیا کرتے ہو تب اس وقت میں؟ سرکشی نہ کر کے لیمیٹڈ انداز میں جتنا تم کو جان بچانے کے لیے چاہیے ہوتا ہے اتنا تم اس میں سے لے کر کھا سکتے ہو، حالانکہ ہے تو وہ حرام، مگر اس میں سے کھا سکتے ہو۔ کب؟ جب تم کو مجبور کیا جائے۔ تو اس میں فلا اثم علیہ، تو اس کو یہ گناہ اس میں نہیں، بے شک اللہ سبحانہ وتعالیٰ بخشنے والا ہے، رحم کرنے والا ہے۔ بے شک جو چھپاتے ہیں جو کچھ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے نازل کیا کتاب میں سے، اور وہ لیتے ہیں بدلے اس کے قیمت بہت تھوڑی سی، یہی لوگ ہیں وہ کھاتے ہیں اپنے پیٹوں میں، یعنی کہ وہ بھرتے ہیں اپنے پیٹوں میں سوائے آگ کے اور کچھ نہیں بھرتے، اپنے پیٹوں میں آگ بھرتے ہیں، اور ایسے لوگوں سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کلام نہیں کرے گا اس دن، قیامت کے دن، اور نہ وہ پاک کرے گا انہیں، اور ان کے لیے عذاب ہے دردناک۔ آپ لوگوں کو یہ پسند ہے ایسا کیا جانا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نہ تم کو پاک کرے، نہ تم سے کلام کرے وغیرہ وغیرہ، اور نہ تمہارے بدنوں کا تزکیہ کرے، اور اوپر سے عذاب علیم ہو؟ تو ہم کو کیا کرنا ہے؟ یہ دیا گیا ہے۔ تو یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے خرید لیا گمراہی کو ہدایت کے بدلے میں۔ اب ہم یہی لوگ کر رہے ہیں کہ گمراہی کو خرید لے رہے ہیں ہدایت کے بدلے، اور کیا کر رہے ہیں؟ عذاب کو خرید لے رہے ہیں مغفرت کے بدلے۔ تو کتنا صبر ہے ان کا آگ پر، دیکھیے دنیا میں آگ پر کیسے صبر کریں، جب آگ میں چلے جائیں گے تو تب کیا صبر کر پائیں گے؟ نازل کیا اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کتاب کو حق کے ساتھ، قرآن کو کیسے نازل کیا ہے؟ with the truth۔ اور بے شک وہ لوگ جنہوں نے اختلاف کیا اس کی کتاب میں، لفی شقاق بعید، یہ جو سارے علماء اکرام جو یہ کرتے اختلاف کرتے ہیں، میننگز میں الگ الگ میننگز ڈھونڈ کر لے آتے ہیں، تو کیا یہ آیت نہیں پڑھتے؟ ان کے لیے تو لفی شقاق بعید ہوتا ہے، مخالفت میں، بہت دور کی مخالفت میں وہ چلے جاتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین۔ تو الحمدللہ، تو یہاں اس کے بعد ایک بے حد امپورٹنٹ ترین آیت آ رہی ہے۔ اس آیت کو 177 آیت کو آیت البر کہا جاتا ہے، نیکی کی آیت کہی جاتی ہے۔ تو لیس البر، نہیں ہے نیکی کہ تم صرف چہرے پھر لو، اپنے چہروں کو خانہ کعبہ کی طرف پھر لو، یہ صرف نیکی نہیں ہے، ایک نیکی کا یہ ایک چھوٹا سا پارٹ ہے بس، مشرق مغرب کی طرف پھیلو نہیں، بلکہ کیا ہے؟ من، جو کوئی آمن، ایمان لائے، کتنے چیزوں پر ایمان لائے؟ اللہ پر، یوم الاخر پر، ملائکہ پر، کتاب پر، اور نبیین پر۔ سورۃ البقرہ کی پہلے ہی رکو میں یہی باتیں آئی تھی۔ اور آت المال علی حب، اور وہ دے مال اس کی محبت میں، کس کی محبت میں؟ اللہ کی محبت میں، جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے تم کو جو مال دیا ہے اس مال میں سے تم کو دینا ہے۔ کس کس کو دینا ہے اس مال میں سے؟ اب تمہارے مالوں کا حقدار، تمہاری کمائیوں کے حقدار کون کون ہے؟ پہلا نمبر 1 آتا ہے ذوی القربى، قربت داروں کو، والیتامى، یتیموں کو، والمسکین، اور وابن السبیل، والسائلین فی الرقاب، پھر رقاب گردنیں چھڑانے میں، یعنی کہ قیدیوں کو آزاد کرانے میں، وَأَقَامَ الصَّلَاةَ، اور جو قائم کرتے ہیں نماز کو اور دیتے ہیں زکوٰۃ، اور پورا کرنے والے ہیں اپنے عہد کو جب وہ عہد کرے، اور جو صبر کرنے والے ہیں تنگ دستی میں، تکلیف میں، اور جنگ کے وقت بھی صبر کرنے والے ہوتے ہیں، یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے سچ کہا، اور یہی وہ لوگ ہیں جو متقی ہوتے ہیں۔ ساری جسٹس میں آگئی، ایمان کے ساری جسٹس ایک آیت میں آگئی۔ تو نیکی یہ ہے، اے وہ لوگ جو ایمان لے آؤ، پھر اگین
وہ مسلمانوں یا وہ مومنوں، تم کو خوبصورت ترین ایمان کی کوالٹی کے ساتھ خطاب کر رہا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ. کتب علیکم القصاص، لکھ دیا تم پر بدلہ لینا. تم بدلہ لے سکتے ہو مقتولوں کے بارے میں، فی القتل، مقتولوں کے بارے میں. کیسا لینا ہے؟ آزاد بدلے آزاد کے، غلام بدلے غلام کے، عورت بدلے عورت کے. اوکے، جتنا تم نے زخم کھائے، جتنا جو کوئی قتل ہو جاتا ہے تمہارے میں، اس کے برابر اتنا ہی قتل لینا ہے. تو جو کوئی فمن، تو جو کہ عفیا، معاف کر دیا جائے. تو کوئی قاتل کو معاف کر دیتا ہے، مقتول کے گھر والے اگر اس کو معاف کر دیں تو معاف کر دیا گیا. لہو من اخیہ، اس کو اس کے بھائی کی طرف سے شیئن کچھ بھی، فاتباع، تو پیروی کرتا ہے، بالمعروف واعداء الیہ باحسان، تو بھلے طریقے کے ساتھ اس کو ادا کرنا ہے اور اس کے ساتھ احسان بھی کرنا ہے. ذالک تخفیف، یہ تخفیف ہے، یہ رعایت ہے، یہ ایکسپشن ہے، من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے، اور یہ رحمت بھی ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے. تو جو کوئی زیادتی کرے اس کے بعد تو اس کے لیے عذاب ہے. تو ان باتوں کے ہو جانے کے باوجود بھی جو کوئی زیادتی کرے تو اس کے لیے دردناک عذاب ہے. اور قصاص جو ہے، جو قصاص لیتے ہیں، قصاص مطلب بدلہ، یہ زندگی ہے. ایکچولی اٹ از دا لائف. یا اولی الالباب، اے عقل والو، اگر تمہیں عقل ہے تو عقل کے ذریعے سے سوچ کر دیکھو، تو یہ تو بدلہ لینے میں تمہارے لیے زندگی ہے. ویری بیوٹیفل آیت. تو ایک کے بعد ایک آیتیں آ رہی ہیں یہاں پہ. کیوں اللہ سبحانہ وتعالیٰ بتا رہا ہے تم سب کو؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم بچ جاؤ، تاکہ تم تقوی اختیار کرو. پھر اگین اندر کمانڈمنٹ، کتبہ. جب یہ کتبہ آتا ہے تو لکھ دیا گیا، اٹ ہیز بین پری آرڈینڈ، اٹ ہیز بین obligated، یہ میننگ آتے ہیں. کیا تمہارے پر فرض کر دیا گیا، علیکم، تم پر. جب آ جائے تم میں سے کسی ایک کو موت، اگر وہ چھوڑ جائے مال کو، یعنی کہ تم میں سے کوئی انسان مر جاتا ہے، اگر وہ مال چھوڑ جائے تو وہ وصیت کرے، ول لکھے. کس کے لیے ہو اس کے وصیت میں حصہ؟ والدین کے لیے، اقربین کے لیے، اور بھلے طریقے سے ان سبوں کو حصہ دینا چاہیے اس کی وراثت میں سے. یہ حق ہے علی المتقین. یہ دس از حق، مطلب it has been obligated upon the متقین، upon the people of taqwa. تو جو کوئی بدلہ دے اسے اس کے جو اس نے سنا. اب وصیت لکھنے کے بعد جو کوئی سنتا بھی ہے اس کے بعد تو برابر سے اس کا بدلہ اس کو بھی دے، جو اس نے سنا ہے اس کو ویسے کا ویسے ہی کہے. تو بے شک گناہ اس کا ان پر ہے جو بدل دیتے ہیں. تو گناہ ان کے پر ہوگا، اور باتوں کو، وصیت کی باتوں کو جو بدل دیتے ہیں. تو بے شک اللہ سبحانہ وتعالیٰ سمیع ہے، علیم ہے. تو جو کوئی خوف کرے وصیت کرنے والے سے، طرفداری کرے، بیچ میں طرفداری جو کرتے ہیں نا لوگ، نہیں نہیں بھائی اس نے کیا کہ اس کو یہ بھی دے دو، اس کو بھی دے رہے، اس کو وہ رہنے دو، اس کو یہ دے دو، یہ کرتے ہیں، یہ گناہ ہوتا ہے، یا گناہ ہے، یا گناہ کا ہو یا طرفداری کا ہو، جو بھی ہو تو وہ اصلاح کرا دے. جو لوگ بیچ میں ہوتے ہیں بہترین لوگ، اچھے لوگ، وہ اصلاح کرا دے ان کے درمیان، تو نہیں کوئی گناہ اس پر. تو بے شک اللہ سبحانہ وتعالیٰ غفور ہے اور رحیم ہے. اے وہ لوگ جو ایمان لائے ہو، لکھ دیا تم پر الصیام، روزہ رکھنا بھی لکھ دیا گیا. Now the month of Ramadan is coming. الحمدللہ رب العالمین. اللہم بلغنا الرمضان. دعا کریں آپ. تو اس رمضان کا مہینہ تم پر لکھ دیا گیا، یعنی کہ اس مہینے میں تم کو روزہ رکھنا ہے. کیسے؟ جیسا کہ کتب علی الذین من قبلکم، تم سے پہلے کے لوگوں کو بھی روزے فرض کیے گئے تھے. لعلکم تتقون، کیوں روزہ رکھنا ہے ہم کو؟ تاکہ ہم متقی بن جائے. اور یہ گنتی کے چند دن ہی. تو جو کوئی ہو تم میں سے مریدن، ایک گنتی کے چند، ایک 28-29 دن ہوتے ہیں، یا 30 دن ہی رکھ لیں، اتنے ہی گنتی کے چند دن ہوتے ہیں. اگر تم میں سے کوئی مریض ہے یا سفر پر ہے تو وہ گنتی پوری کرے. سفر میں ہوتا ہے، مریض ہوتا ہے تو روزہ نہیں رکھ سکتا، تو گنتی کر لے کتنے دن کی اس نے چھٹی کی ہے روزے کی، تو پچھلے بعد کے دنوں میں وہ کیا کرے، روزہ رکھ لے. اوکے، گنتی کر کے. اور
وہ طاقت نہ رکھتے ہوں، اتنے مریض ہیں کہ ان کو یقین نہیں ہے کہ وہ اچھے ہو کر اٹھیں گے، تو ایسے میں وہ فدیہ بھی دے سکتے ہیں۔ پھر جو کوئی شخص خوشی سے دے گا اور بھی زیادہ دے گا، جتنا فدیہ ہوتا ہے شاید 200 روپے ہے، 200 روپے نہیں یا 250 یا 300 روپے دے دیتا ہے خوشی کے ساتھ، تو یہ اس کے لیے نیکی ہے۔ اوکے، فَهُوَ خَيْرُ اللَّهِ، تو اس کے لیے خیر ہے یہ۔ اوکے، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اور فرماتے ہیں اگر تم روزہ رکھو تو تمہارے لیے بہتر ہے۔ بیمار بھی ہیں، سفر سے بھی آ گئے ہیں، تو تم کیا کرو، اگر واپس پلٹ آئے ہیں تو تم روزہ رکھو، بیماری سے اچھے ہوگے تو اٹھ کر روزہ رکھو۔ ہاں، تم کو یہ امید نہیں ہے کہ تم اچھے ہوگے، تب تم کو فدیہ، تمہارے لیے فدیہ ہوتا ہے کہ فدیہ تم دے سکتے۔ تو یہ روزہ رکھنا کون سے مہینے میں ہے؟ شہر رمضان، یہ شہر کہتے ہی مہینہ، رمضان کا مہینہ۔ رمضان کا مہینہ دیکھیں، رمضان کے مہینے میں اب داخل ہو رہے ہو، یہی دو آیتیں ہیں جو پڑھ کر سارے علماء اکرام، صحیح اور سچے علماء اکرام بتاتے ہیں۔ تو یہ وہ رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں نازل کیا گیا قرآن، اس مہینے میں نازل کیا گیا قرآن۔ تو جو کوئی حاضر ہو مطلب جس کی زندگی میں یہ آئے، کیا آئے، رمضان کا مہینہ آیا، رمضان کے مہینے کو پالے، وہ انٹر ہو جائے رمضان کے مہینے میں، تو فلیسم، تو اس کو ضرور بضرور چاہیے۔ فل جب آتا ہے تو بڑی شدت کے ساتھ فعل امر ہوتا ہے، وہ تو شدت کے ساتھ اللہ سبحانہ تعالیٰ کریں کہ تو ان پر روزے فرض کیے گئے۔ تو یہ وہ مہینہ ہے رمضان کا مہینہ جس میں قرآن نازل کیا گیا۔ یہ قرآن کیا ہے؟ یہ ہدن للناس ہے، لوگوں کے لیے ہدایت ہے۔ یہ قرآن کیا ہے؟ بینات ہے، کلین اینڈ کلیئر، واضح نشانیوں والا قرآن ہے، من الہدا، ہدایت میں سے۔ اور یہ قرآن الفرقان بھی ہے۔ تو جو کوئی اس مہینے کو پالے وہ روزہ رکھے، اگر مریض ہے یا سفر پر ہے تو کیا کرے، وہ تو گنتی پوری کر لے مطلب گن کر اب بقیہ اچھے دنوں میں اس کے روزے پورے کر لے۔ یہ کیوں ایسے سے بتا رہا ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ؟ یرید اللہ بکم اليسر، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ چاہتا ہے یسر، آسانی چاہتا ہے تمہارے پر، ولا یرید بکم العسر، تنگی نہیں چاہتا ہے تمہارے پر۔ سفر میں ہوتے ہیں تو تکلیف ہوتی ہے، روزہ نہ رکھ پاؤ اس لیے آسانی دے دی، بیمار ہیں تو روزہ نہیں رکھ سکتے، آسانی دے دی، چاہے تو آپ اس کا فدیہ دے دو، چاہے تو آپ اچھے ہو کر بعد میں روزہ رکھو، اور تاکہ تم کو تکمیل پوری کرنے، کمپلیٹ پورا کرنے، کیونکہ دیز آر دا فرد روزے، گنتی کو پوری کرنی ہے، اور تاکہ تم اور ان تمام دنوں میں تم بڑائی بیان کرو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی۔ اور کیسی بڑائی بیان کرنا ہے، کیسی اس کے حمد و ثنا کرنا ہے، جیسے اس نے تم کو ہدایت دی ہے تاکہ تم شکر ادا کرو۔ اور اس کے بعد اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں جب کوئی آپ سے سوال کرے، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي، میرے بندے آ کر وہ رسول آپ سے پوچھتے ہیں میرے بارے میں، تو آپ جواب دیجئے، وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو کہہ دیجئے لوگوں سے، فَإِنِّي قریب، میں بے شک بے حد قریب ہوں، اجیب دعوت الداعی اذا دعان، میں جواب دیتا ہوں دعا کا، دعوت کا نے دعا کا، دعا کرنے والے کی دعا کا میں جواب دیتا ہوں جب وہ دعا کرے، اذا دعان، جب وہ دعا کرے، فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، پس ضرور بضرور حکم مانے میرا۔ کیا تم کو شرط دے دی گئی ہے؟ حکم مانو اس کا، تو تمہارے سوالوں کا جواب دے گا، تمہاری پکار کا وہ ضرور بضرور جواب دے گا۔ وَلْيُؤْمِنُوا بِي، اور وہ ضرور ایمان لائے مجھے پر، تاکہ وہ ہدایت پا جائے، یرشدون، تاکہ وہ ہدایت پائے۔ اُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ، حلال کیا گیا ہے تمہارے لیے الصیام، روزے کے حالت میں رغبت کرنا۔ کس کے ساتھ رغبت ہوتا ہے؟ مردوں کو عورتوں سے، عورتوں سے مردوں کو، کیونکہ مرد اور عورت یہ دونوں ایک دوسرے کے لیے لباس ہیں، ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، دونوں ایک دوسرے کے لیے لباس۔ تو جان لیا اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے تم کو خواہش ہو رہی ہے
بے شک تھے تو تم خیانت کرنے والے، اس لیے تم خیانت نہ کرو، امانت داری کے ساتھ اپنے خواہش کو پورا کرو، احسان کے ساتھ کرو، اپنے نفسوں کے ساتھ جو بھی خواہش ہوتی ہے پورا کرو، مگر خیانت نہ کرو، اس لیے راتوں کو تم کو چھوٹ دے دی گئی ہے۔ فتاب علیکم، اس کے باوجود روزے کی حالت میں ہو کر جو کوئی غلط کام کر لیتا ہے تو اس کے باوجود بھی اگر تم توبہ کرتے ہو تو اللہ سبحانہ وتعالی کیا کرتا ہے، تم سے درگزر کرتا ہے، عفا کرتا ہے۔ فالآن باشروہن، تو بس تم مباشرت کر سکتے ہو، یعنی کہ انٹیمیسی کر سکتے ہو مرد عورت سے، عورت مرد سے۔ وابتغوا ما كتب اللہ لکم، اور تلاش کرو جو لکھا ہے اللہ نے تمہارے لیے، کتاب میں سے تلاش کرو۔ اگر تم سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے تو تم کیا کرنا ہے، تلاش کرنا ہے۔ اور کلو وشربو، اور کھاؤ اور پیو، یہاں تک کہ واضح ہو جائے تمہارے لیے، کلین اینڈ کلیئر ہو جائے، وہ جو دھاگا ہے سفید دھاگا سیاہ دھاگے سے جب تک نہیں بدل، یعنی کہ سیاہ دھاگا جب تک سفید دھاگے میں نہیں بدلتا، مطلب سفید دکھتا ہے دن کے اجالے میں، یعنی کہ فجر کے وقت میں، تب تک تم، یعنی کہ سفیدی آتی نہیں تب تک تم کیا کرو، تم کھاؤ پیو۔ ولا تباشرہن، ورنہ تم اور نہ تم مباشرت کرو، یعنی کہ انٹیمیسی نہ کرو، یہ جب ہو جاتا ہے جب تم روزے رکھتے ہو، رات تک تم کو صبح سے لے کر فجر سے لے کر مغرب تک نہیں کرنا، اس کے بعد تم کر سکتے ہو۔ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي مَسَاجِدِ، اور اس حال میں روزے کی حالت میں تم اعتکاف بھی کرنے والے ہو تو کرو مسجدوں میں، گھروں میں نہیں، مسجدوں میں۔ یہ these are the limits of Allah سبحانہ وتعالی، so don't cross the limits۔ اسی طرح اللہ سبحانہ وتعالی کلین اینڈ کلیئر اس کی آیت تم لوگوں کو بتا رہا ہے، کیوں بتا رہا ہے؟ تاکہ تم گناہ کے نزدیک نہ جاؤ، تم بچ جاؤ، اپنے آپ کو بچا لو۔ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ، اور تم کھاؤ اپنے مالوں کو، بینکم بالباطل، آپس میں، بینکم آپس میں، باطل طریقے سے تم اپنے مالوں کو نہ کھاؤ، ایک دوسرے کے مال آپس میں باطل طریقے سے، مطلب غلط طریقے سے نہ کھاؤ۔ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى حُكَّامِ، اگر ایسے ہو جائے تو تم اپنی بات پہنچاؤ اپنے حاکموں کو، حاکموں کے پاس، یعنی کہ اپنے جج کے پاس، جو بھی قاضی ہوتے ہیں اس کے پاس لے جاؤ، تاکہ تم کھاؤ ایک حصہ مالوں میں سے لوگوں کے ساتھ، بالاسم، گناہ کے ساتھ نہیں، گناہ کے مال تم لوگوں کے مالوں میں سے گناہ کرتے ہوئے مال کھا جاؤ، تم کیا کرو، تم ایک حصہ مال کا حصہ اپنے مالوں میں سے لوگوں کو کیا کرنا ہے، لوگوں کے مال نہیں کھانا ہے۔ اوکے، وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، حالانکہ تم جانتے ہو۔ يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَهِلَّةِ، اس کے بعد فرماتے ہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہ لوگ آپ سے پوچھتے ہیں یا رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو سوال کرتے ہیں عن الأحلة، چاند کے بڑھتے چڑھتے دنوں کے بارے میں، تو کہہ دیجئے وہ محمد، یہ مواقیت، یہ مقرر ہے کہ فکسڈ ٹائم سے، للناس، لوگوں کے لیے، والحج، حج کے لیے جانے کے دنوں کے لیے کیا ہے، یہ فکسڈ ٹائمنگ سے، اور نہیں ہے نیکی ان کی یہ، لیکن نیکی اس کی یہ ہے کہ تم آو بیوت، اس زمانے میں بیوت مطلب بیت کی جمع بیوت، گھروں کو تم آو ان کے پچھلے سے، یہ نیکی نہیں ہے۔ وَلَيْسَ الْبِرَّ بِأَنْ وَلَكِنَّ الْبِرَّ تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ ظُهُورِهَا، ظہوریہ اس کے پیچھے کے، گھروں کے پیچھے سے میں داخل ہونا، یہ کوئی بڑی نیکی نہیں ہے، کیونکہ اس زمانے میں مدینہ المنورہ کے لوگ جب عمرہ یا حج کا ارادہ کر لیتے تو وہ جانے تک کیا کرتے، جس دن سے وہ ارادہ کر لیتے وہ اس کی تیاری شروع کرتے، تب سے وہ اپنے گھروں کو سامنے گنے کے جو مین انٹرنس ہوتا ہے وہاں سے داخل نہیں ہوا کرتے تھے، گھر کا پیچھوڑا جو رہتا ہے پیچھے کے حصے سے داخل ہوا کرتے تھے، اس کو اور بڑی نیکی خیال کرتے تھے، تو اس غلط رسم کو یہاں نکالا گیا ہے، اس کو نیکی تم خیال نہ کرو، منی تقوی، جو تقوی کرے اور تم آؤ گھروں کو ان کے دروازوں سے، جو دروازے بنائے گئے ہیں داخل ہونے کے لیے ان دروازوں سے آؤ، واتقوا اللہ، یہ تقوی ہے، لعلکم تفلحون، اللہ سبحانہ وتعالی تم کو باتیں بتا رہا ہے تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔
وقاتلوا فی سبیل اللہ، اور جنگ کرو، قاتلو جنگ کرو، فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں، ان سے جنگ کرتے ہیں تم سے، تم ان لوگوں سے جنگ کرو جو لوگ تم سے جنگ کرتے ہیں، اور تم زیادتی کرو بے شک اللہ، اور نہ تم زیادتی کرو، جنگ میں زیادتی نہیں کرنی ہے، کیونکہ بے شک اللہ سبحانہ وتعالیٰ پسند نہیں کرتا جو حد سے زیادہ گزرنے والے ہیں۔ وقتلوہم، اور قتل کرو انہیں، جو کوئی بھی تم سے جنگ کرتا ہے ان کو قتل کرو، جہاں کہیں بھی، حیث ثقفتموہ، پاو تم انہیں، وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ، اور نکالو انہیں جہاں سے انہوں نے تم کو نکالا تھا، یعنی کہ مکۃ المکرمہ کے لوگوں کو یہ کہہ رہا ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ، یعنی کہ تم کو، تمہارے لوگوں کو انہوں نے قتل کیا تو تم بھی ان کو قتل کرو جہاں کہیں بھی تم ان کو پاؤ، اور جیسے انہوں نے تم کو گھروں سے نکالا، اب تم کو موقع ملا ہے تو تم بھی ان کو گھروں سے نکالو۔ اور فتنہ جو ہوتا ہے یہ سب فتنے والی باتیں ہیں، فتنہ اشد من القتل، اور فتنہ زیادہ سخت ہوتا ہے قتل کرنے سے بھی، تو فتنے کو کتنی شدت حاصل ہو گئی ہے دیکھیے، اور آج کل فتنوں کا ہی سیزن ہے، فتنوں کی یہ زندگی چل رہی ہے، فتنوں سے بھری ہے، یا قتل سے بھی زیادہ شدید جرم ہے۔ ولا تقتلوا ولا تقاتلوا عند المسجد الحرام، اور نہ تم کو مسجد حرام میں تم کو لڑائی نہیں کرنی ہے یہاں تک کہ وہ لڑے تم سے، کب کرنا ہے؟ جب تم حرم میں ہوتے ہو، وہ حرم میں آ کر تم سے لڑیں تو تب تم لڑائی کرو، مگر حرم میں نو لڑائی بھڑائی۔ اوکے، اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر وہ باز آ جائیں تو بے شک اللہ سبحانہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے۔ وقاتلهم، اور لڑو ان سے یہاں تک کہ وہ نہ رہے کوئی فتنہ، فتنہ ختم ہو جانے تک تم کو لڑنا ہے، اور ہو جائے دین للہ، ویکون الدین للہ، اور دین اللہ کے لیے ہو جائے، اور ہم دین کے لیے تو نہیں لڑ رہے ہیں۔ پھر اگر وہ باز آئیں تو نہیں کوئی زیادتی مگر ظالموں پر۔ اب شہر الحرام بشہر الحرام، ماہ حرام، حرام مہینے جو ہوتے ہیں دا سیکریڈ منتھس، بدلے سیکریڈ منتھ کے، اور ان کے سیکریڈنس کا بدلہ ہے، تو جو کوئی زیادتی کرے تم پر ان مہینوں میں، جو 4 مہینے ہوتے ہیں، تو ان مہینوں میں جو کوئی زیادتی کرے تم پر تو زیادتی کرو، تم بھی ویسے ہی زیادتی اور اتنی ہی کرو اس پر، اس طرح جیسے اس نے زیادتی کی تم پر، اور اس بات پر بھی ڈرتے رہو اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے، اور جان لو کہ بے شک اللہ سبحانہ وتعالیٰ متقی لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ وَأَنفِقُوا سَبِيلِ اللَّهِ، اور خرچ کرو اللہ کے راستے میں، اور نہ تم ڈالو اپنے ہاتھوں کو ہلاکت کی طرف، یعنی کہ اپنے آپ کو تم، یا اپنے ہاتھوں کو، یا اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو، ڈسٹرکشن میں نہ ڈالو، احسان کرو لوگوں پر، بے شک اللہ سبحانہ وتعالیٰ احسان کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ اور پورا کرو حج، وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، للہ کے لیے، اللہ کے لیے حج اور عمرہ کو پورا کرو۔ پھر اگر تم گھیر لیے جاؤ راستے میں، اگر کوئی چور اچکے ڈاکو تم کو گھیر لیے جاتے ہیں، تم کو گھیر لیا جائے، تو جو میسر آئے قربانی وہیں پہ کر دو تو، اور نہ تم منڈواؤ اپنے سروں کو یہاں تک کہ پہنچ جائے قربانی اپنے حلال گاہ کو، قربانی کے جانور کو قربان کرنے تک اپنے سروں کو نہ منڈواؤ۔ اور جو کوئی ہو تمہیں سے مریض یا اسے تکلیف ہے سر میں، تو تم کو سر منڈوانے کی ضرورت نہیں ہے، چند بال کاٹنے سے بھی کافی ہو جائے گا۔ اوکے، اگر ایسے میں ایسے ہو جائے تو تم فدیہ دیا کرو۔ کیسا فدیہ دینا ہے؟ ایسے تم سے غلط کام ہو جائے، تکلیف تم کو ہو جائے، مجھ سے رہ گیا یہ کام، تو تم کیا کرو؟ فدیہ دیا کرو، روزوں سے، صدقوں سے، یا قربانی سے۔ 3 چیزیں بتائیں فدیہ کی۔ اور جب تم امن میں آ جاؤ، تمہارے اوپر سے خوف کا زمانہ گزر گیا، تکلیف کا زمانہ گزر گیا، امن میں آ جاؤ، تو جو کوئی فائدہ اٹھائے ساتھ عمرے کے حج تک، تو جو بھی میسر ہو قربانی کر لو، قربانی سے وہ کر لو۔ تو پھر جو کوئی نہ پائے، تو یہ بھی نہیں ہے، وہ بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، تو اس کے پاس قربانی کے لیے کوئی جانور نہیں ہے، تو روزہ رکھنا ہے۔ کتنے دن روزہ رکھنا ہے؟ 3 دنوں کا حج کے دنوں میں، اور 7 دن، 10 دن کا روزہ رکھنا ہے 3 دن حج کے دن میں، اور 7 دن جب تم گھروں کو واپس پلٹاؤ اس کے بعد 7 روزے رکھ لینا ہے۔ یہ پورے 10 دن ہے، تلک عشرۃ کاملہ، پورے 10 دن ہے۔ تو یہ اس کے لیے ہے جو ہوں اس کے اہل خانہ، پاس رہنے والے مسجد حرام کے، اور ڈرو اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے، اور جان لو کہ بے شک اللہ سبحانہ وتعالیٰ سخت سزا دینے والا ہے۔ تو حج کے مہینے میں معلوم تو آپ کو ہے ہی، تو جو کوئی
فرض کر لے ان میں سے حج کو، اپنے اوپر فرض ٹھہرا لے میں اس بار جانے والا ہوں، تو جب سے تم نیت کرتے ہو تمہارے اوپر سے وہ دن یعنی کہ وہ نیت شروع ہو جاتی ہے، تو حج کے جو بھی احکامات ہیں جو تم پر لاگو ہوتے ہیں اس کو تم کو بجا لانا ہے۔ تو ان دنوں میں، حج کے دنوں میں فلا رفث، تو جنسی گفتگو نہیں کرنا ہے، گفتگو میں بھی پرہیز کرنی ہے، اور نہ کوئی گناہ کرنا ہے، اور نہ جھگڑا کرنا ہے حج کے دنوں میں، اور جو بھی تم کرو گے کوئی نیکی اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کو جان لیتا ہے، یا جان لیا اللہ سبحانہ وتعالیٰ جان لے گا۔ اور تم جب حج کے لیے نکلو تو زیادہ راہ یعنی کہ راستے کا توشہ لے لیا کرو، بس بے شک بہترین راستے کا توشہ کیا ہے؟ تقوی۔ وَاتَّقُونِ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، اور ڈرو مجھ سے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہہ رہے کہ ڈرو مجھ سے ہی ڈرو، لوگوں سے نہیں ڈرو، مجھ سے ڈرو اے عقل والو۔ لیس علیکم جناح، کوئی تم پر گناہ نہیں ہے۔ میں دو سو آیتیں کر کے سٹاپ کرتی ہوں میں، کہ تم تلاش کرو فضل حج کے دنوں میں، عمرے کے دنوں میں، اگر تم اپنے بزنس بھی کرنا چاہتے ہو، یا فضل ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا، تم کر سکتے ہو۔ تو پلٹو تم عرفات سے، حج کے دنوں میں جب تم عرفات کو جاتے ہو، عرفات سے پلٹ کر تو بھی اللہ کا ذکر کرو، معاشر الحرام کے پاس سے گزرتے ہو تو بھی تم اللہ کا ذکر کرو، جیسے کہ اس نے رہنمائی کی، جیسے کہ اس نے تم کو بتایا ہے مناسک حج، نہیں تو تم گمراہوں میں سے ہو جائے گے۔ تو پھر تم پلٹو جہاں سے تم پلٹتے ہو، اور بخشش مانگو، تم کو جہاں سے رکنا ہے، جہاں پہ رکنا ہے وہاں پہ رکنا ہے، جہاں سے پلٹنا ہے وہاں سے پلٹنا ہے، ہر موقع پر تم کو اللہ کی ذکر کثرت سے کرنا ہے۔ بے شک اللہ سبحانہ وتعالیٰ بہت بخشنے والا، بہت مہربان یا رحم کرنے والا ہے۔ تو پھر جب تم روزے کر چکے، اپنے پورے مناسک حج ادا کر لو، تو اللہ کا ذکر خوب خوب کیا کرو، جیسے کہ ذکر کرنا تمہارا اپنے آبا و اجداد کا، جیسے ہم ذکر کرتے ہیں اپنے آبا و اجداد کا، اس زمانے میں مکہ المکرمہ کے لوگ یہ کیا کرتے تھے، بیٹھ کر حج کے بعد اپنے آبا و اجداد کا، ان کے قصے کہانیاں بولا کرتے تھے۔ تو نہیں، اپنے آبا و اجداد کا نہیں، اللہ کا ذکر شدت کے ساتھ کیا کرو۔ پس لوگوں میں سے کوئی جو ہے وہ کہتا ہے، ان میں سے کوئی ہے جو کہتا ہے، اور کیا کہتا ہے لوگوں میں سے؟ ربنا آتنا فی الدنیا وما لہ فی الآخرۃ من خلاق۔ اور یہ حج ہو جانے کے بعد، حج کے دنوں میں جو اتنا ہی دعا کرتا ہے، اے ہمارے رب دے ہم کو دنیا میں بس، اور اس کے لیے ہم کو دنیا میں جو کچھ بھی دینا ہے اچھے سے اچھا دے۔ کچھ چند لوگ یہ بھی کہا کرتے تھے۔ تو ایسے لوگوں کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ واٹ ایور گڈ از دیر ٹو دیم، کہ the good is only in this دنیا۔ وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ، اور ان میں سے چند لوگ ایسے بھی کہا کرتے ہیں، رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ۔ اور لوگوں میں سے یہ بھی لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ اے ہمارے رب دے ہم کو دنیا میں بھلائی، اور آخرت میں ہم کو بھی بھلائی دے، اور بچا ہم کو آخرت کے عذاب سے۔ تو الحمدللہ رب العالمین، یہ آیت نمبر 200 ہے، یہ 201 ہے، 201 ہے۔ انشاءاللہ 205 سے انشاءاللہ ہم شروع کریں گے، وہاں سے دوسرا رکوع شروع ہوتا ہے، تو انشاءاللہ اگلے دنوں ہم ایسے شروع کریں گے۔ اگر آپ ایک 10 منٹس اور دیں گے تو اور بھی یہ پارہ ہی ختم ہو جائے گا، مگر ہم کیا کریں، ہمارے پاس اتنا وقت نہیں ہے، قرآن کو سننے کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں ہوتا ہے۔ ہم کیا کر رہے ہیں، لوگوں کی سہولت کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ کلاس یہیں پہ ہم ختم کرتے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم و بحمدک، سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، ونستغفرک ونتوب الیک۔ اوکے